السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول عزم بائی عبدالاحد کا یہ چھٹا چیپٹر ہے۔ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی اور رات کی جبکہ وہ رخصت ہو رہی ہو، کیا اس میں کسی صاحب عقل کے لیے کوئی قسم ہے؟ تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے کیا برتاؤ کیا اونچے ستونوں والے ادارم کے ساتھ، جس کی مانند کوئی قوم دنیا کی ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی، اور سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشی تھیں، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کی ملکوں میں بڑی سرکشی کی تھی اور ان میں بہت فساد پھیلایا تھا۔ آخر کار تمہارے رب نے ان پہ عذاب کا کوڑا برسا دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے رب گھات لگائے ہوئے ہے، مگر انسان کا حال یہ ہے کہ اس کا رب جب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اسے عزت اور نعمت دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دار بنا دیا، اور جب وہ اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے، اس کا رزق اس پہ تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ ہرگز نہیں، بلکہ تم یتیم سے عزت کا سلوک نہیں کرتے اور مسکین کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو نہیں اکساتے، اور میراث کا سارا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو اور مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو۔ ہرگز نہیں، جب زمین پہ در پہ کوٹ کوٹ کر ریگزاری بنا دی جائے گی اور تمہارا رب جلوہ فرما ہوگا، اس حال میں کہ فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے اور جہنم اس روز سامنے لے آئی جائے گی۔ اس دن انسان کو سمجھ آئے گی، اور اس وقت اس کے سمجھنے کا کیا حاصل؟ وہ کہے گا کہ کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ پیشگی کا سامان کیا ہوتا۔ پھر اس دن اللہ جو عذاب دے گا ویسا عذاب دینے والا کوئی نہیں، اور اللہ جیسا باندھے گا ویسا باندھنے والا کوئی نہیں۔ دوسری طرف ارشاد ہوگا، اے نفس مطمئن، چل اپنے رب کی طرف، اس حال میں کہ تو اپنے انجام نیک سے خوش اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ صبح کا موسم کافی خوشگوار تھا، سال سرما کے طرف پرواز کر رہا تھا، اسی لیے آج کل صبح کافی خوشگوار ہوتی تھی۔ ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوائیں اسلام آباد پہ سوار تھیں، آوارہ پتے ہوا کے بہاؤ پہ ناچتے نظر آتے تھے، درخت بھی ہواؤں کے گیت پہ رقص کر رہے تھے۔ وہ اس شاندار سے قصر کے باہر اپنی کلٹس پاک کیے کھڑا تھا، کونی کلٹس کی چھت پہ ٹکائے وہ مہر کے انتظار کر رہا تھا۔ اس نے خاکی رنگ کا کوٹ پہنا ہوا تھا، کوٹ کے بٹنز کھلے ہوئے تھے، اندر سے اس کی سفید شرٹ نظر آتی تھی اور مرون ٹائی بھی۔ کوٹ بے شکن تھا، خاکی رنگ کی پینٹ بھی بالکل بے شکن تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں پہ کالے چشمے لگائے ہوئے تھے۔ احمد اپنی اسمارٹ واچ پہ ٹائم دیکھنے لگا، وہ انتظار کر کر کے بیزار ہو سا ہو چکا تھا۔ ٹھیک اسی وقت مہر قصر کا سبزہ زار کراس کر کے باہر آئی۔ اس نے خاکی رنگ کی فراک پہنی ہوئی تھی، سر پہ بندانہ لگا کے شمس کے دیے ہوئے زخم کو وہ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بندانہ کا رنگ لال تھا، کمر میں ایک لال بیلٹ کسی ہوئی تھی، پاؤں پہ اس نے لال ہیلز پہنی ہوئی تھی، چہرے پہ بہت سا ہلکا میک اپ کیا ہوا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح خوبصورت لگ رہی تھی، مگر اس کا چہرہ اس میں رنج اور غم بھرا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں بجھ گئی تھیں، آنکھوں کے نیچے ہلکی گواہی دیتے تھے کہ وہ رات بھر روئی تھی۔ اس کے چہرے پہ اس کے اندر بسی مایوسی عیاں ہوتی تھی، وہ رات کے واقعے کے بعد مایوسی کے بادلوں پہ قدم رکھ چکی تھی۔ احمد مہر کی طرف بڑھا، مہر کے چہرے پہ پیکی سی مسکراہٹ تر آئی۔ چلیں؟ احمد مدھم سا مسکرایا۔ گاڑی کی چابی؟ احمد نے پوچھا تو مہر نے اس پہ سوالیہ نگاہیں ڈالی۔ آپ لنگڑا رہی ہیں، مجھے یقین ہے کہ آپ کے زخم اب بھی پوری طرح سے نہیں بھرے، اسی لیے ہی میں نے آپ سے چابی مانگی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سوالیہ سا تاثر دیکھ کے احمد خود ہی سے وضاحت دینے لگا۔ مہر نے سر جھٹکا کھا کے سر اس بات میں ہلایا اور احمد کو اپنی مرسیڈیز کی چابی پکڑا دی۔ دونوں مرسیڈیز میں سوار ہو گئے۔ کالی مرسیڈیز اب اسلام آباد کی کشادہ اور صاف ستھری سڑکوں پہ رواں تھی۔ اتوار کا دن تھا اور وقت بھی صبح کا تھا، اس لیے سڑکوں پہ رش نہ ہونے کے برابر تھا۔ کیا آپ کو یقین ہے وہ ہیرے ادھر ہی موجود ہوں گے؟ احمد نے خاموشی کو توڑنا چاہا۔ وہ اگر وہاں پہ نہ ملے تو مجھے نہیں پتا کہ میں انہیں کہاں تلاش کروں گی۔ گہری آہیں بھرتے وہ بولی تھی، اس کے اندر بسی نا امیدی اس کے انداز اور اس کے الفاظ سے صاف نمایاں تھی۔ وہ اندر ہی اندر اپنی ہار تسلیم کر چکی تھی، وہ اندر ہی اندر یہ مان چکی تھی کہ وہ برباد ہو گئی تھی۔ ویسے ایک بات پوچھوں؟ مہر کچھ دیر بعد بولی۔ احمد نے سرسری انداز میں ہاں کہا۔ میں جاننا چاہتی ہوں کہ معاملہ آپ کے لیے اتنی اہمیت کا حامل کیوں ہے؟ مطلب کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی نا، آپ یوں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے میری مدد کر رہے ہیں۔ مہر بہت محتاط سے انداز میں ٹھہر ٹھہر کے بولی تھی۔ وہ رات سے اس بارے میں سوچے جا رہی تھی، اب اسے پرواہ نہیں تھی، برا لگے تو لگتا رہے، مگر وہ بھی اپنے تجسس کے ہاتھوں مجبور تھی۔ کیا وجہ جاننا ضروری ہے؟ احمد نے مختصر وقت کے لیے منہ مہر کی طرف موڑا اور لاپرواہ سے انداز میں بولا۔ مہر نے سوچتی آنکھوں کے ساتھ سر اس بات میں ہلایا۔ اگر آپ آگے بھی میری مدد کرنا چاہتے ہیں تو مجھے لا علم نہیں ہونا چاہیے، وہ اسپاٹ انداز میں بولی تھی۔ احمد مسکرا دیا۔
آپ کو کیا لگتا ہے میں کیوں کر رہا ہوں آپ کی مدد؟ احمد کندھے اچکاتے بولا، آپ نے یقیناً کچھ نہ کچھ تو سوچا ہوگا، کوئی نہ کوئی اندازہ لگایا ہی ہوگا۔ بتانا چاہیں گی؟ مہر نے ایک گہری سانس خارج کی۔ مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں میرے دشمنوں نے آپ کو ماضی میں چوٹیں پہنچائی ہیں۔ مجھے یہ بھی شک ہے کہ آپ ان سب کو پہلے سے جانتے ہیں، وہ آپ کے مجرم ہیں احمد، ایسا ہی ہے نا؟ مہر کے چہرے پہ سنجیدگی تھی، وہ جواب طلب نگاہوں سے احمد کو دیکھ رہی تھی جس کے چہرے کے تاثرات تن گئے تھے، چہرے پہ اب سنجیدگی تھی۔ اس نے گہری سانس خارج کی۔ وہ لوگ میرے بھائی کے مجرم ہیں۔ بس میں آپ کو فی الحال اتنا ہی بتا سکتا ہوں۔ اگر میں پوری بات بتانے لگا تو ہم باتیں ہی کرتے رہ جائیں گے اور کام کوئی نہیں ہو سکے گا۔ وہ صاحب کوئی کا مظاہرہ کرتے بولا تھا۔ مہر نے سوچتے سمجھتے سر اس بات میں ہلایا۔ اس نے احمد کے چہرے پہ تکلیف دیکھ لی تھی جب وہ اپنے بھائی کے بارے میں بات کر رہا تھا، حالانکہ صرف ایک جملہ ہی کہا تھا اور تکلیف بھی چہرے پہ بس ایک لمحے کے لیے ہی نمایاں ہوئی تھی، مگر مہر وہ تکلیف پھانپ چکی تھی۔ اس نے آگے سے کچھ بھی نہ پوچھنے کا فیصلہ کیا۔ ویسے آپ کافی خوش قسمت ہے۔ مہر نے ماحول کا تناؤ کم کرنے کے لیے موضوع بدلنا چاہا۔ آپ کو در فشاں جیسی میچور اور سمجھدار بہن ملی ہے، وہ متاثر لہجے میں بولی۔ ایک دم سے گاڑی احمد نے پیومنٹ کی طرف بڑھائی اور زور دے کے بریک دبایا۔ گاڑی نے زوردار جھٹکا کھایا۔ مہر کا سر ڈیش بورڈ سے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ وہ پریشان حال احمد کو دیکھنے لگی جو کہ لبوں کو بھینچ کے ہنسے جا رہا تھا۔ ہنس ہنس کے اس کے گال سرخ پڑنے لگے تھے۔ مہر کچھ غیر آرام دہ سی ہو گئی۔ آپ ایک دفعہ اس میچور سمجھدار کو شاپنگ کرتے ہوئے دیکھ لیں، وہ اپنی ہنسی قابو کرتے بولا۔ آپ کے خیالات کو بدلنے میں دیر نہیں لگے گی۔ یہ کہہ کے وہ پھر سے ہنسنے لگا۔ مہر کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ آگے سے کیا کہتی۔ باقی کے سفر احمد مہر سے بالکل بھی کلام نہ ہوا۔ مہر بھی کچھ متذبذب سی ہو گئی تھی۔ سرینا ہوٹل پاکستان کا ایک عالی شان ہوٹل ہے۔ اس کی عمارت وسیع اور دراز سی زمین پہ تعمیر کی گئی ہے۔ رات کے وقت یہ اپنے باہر کی بتیوں کی وجہ سے اور بھی خوبصورت اور پرتعش نظر آتا ہے۔ دن کے وقت بھی اس کی خوبصورتی کچھ کم نہیں۔ آتے ہی یہاں پر بڑے بڑے فانوس اور ستون نظر آتے ہیں جن پہ آف وائٹ رنگ اور لکڑی کے ٹیکسچر والا ڈیزائن ہوگا۔ اس کی عمارت پہ بھی آف وائٹ کام ہے اور جگہ جگہ لکڑی کے ٹیکسچر والا ڈیزائن۔ یہ اس ہوٹل کی تھیم ہے، ہر چیز آف وائٹ ہوتی ہے اور جگہ جگہ لکڑی کے ٹیکسچرز والا ڈیزائن۔ احمد نے گاڑی ویلے کو پارک کرنے کے لیے دی اور پھر دونوں سبزہ زار پہ بنے راستے پہ چلتے ہوئے عمارت کی طرف جانے لگے۔ سبزہ زار بہت ہی دلکش تھا اور گھاس کو نہایت خوبصورتی سے کاشت کیا گیا تھا۔ مہر نے ریسیپشن پہ اطلاع دی، کچھ معلومات ملی اور احمد کے ساتھ اوپر چلی گئی۔ عبداللہ سلطان کا کمرہ ہوٹل کی تیسری منزل پہ تھا۔ ہوٹل کا کمرہ کافی خوبصورت اور وسیع تھا۔ دیواروں پہ آف وائٹ پینٹ تھا اور ہلکا سا ٹیکسچر بھی تھا۔ چھت پہ لکڑی کے ڈیزائن والی فالس سیلنگ لگی ہوئی تھی۔ کمرے میں ایک بڑا سا بیڈ تھا۔ بیڈ کے سامنے والی دیوار پہ ٹی وی تھا۔ ٹی وی کے نیچے ہی ایک ٹیبل تھی جس پہ درازیں بنی ہوئی تھی۔ چلیں شروع کرتے ہیں، وہ پرجوش سا ہو کر بولا۔ اس نے اپنا کوٹ اتارا اور کرسی پہ اسے ٹانگ دیا۔ احمد اور مہر دونوں ہی چھان بین کرنے کے لیے تیار تھے۔ ٹھیک اسی وقت مہر کا موبائل بجا۔ احمد کے چہرے پہ شکی سا تاثر ابھرا، کمر پہ ہاتھ باندھے وہ مہر کی جانب بڑھا۔ فون اسپیکر پہ رکھیں، یاد سے بتانا نہیں کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں۔ مہر نے سوالیہ نگاہیں احمد پہ ڈالیں۔ بھلا شمس کو کیسے پتہ چلے گا کہ وہ لوگ یہاں آئے تھے؟ اس نے سوچ کے سر جھٹک دیا۔ کیسی ہو مہر؟ شمس کی خشک آواز میں کمینگی گھلی ہوئی تھی۔ کل تو تم بچ گئی، مگر یاد رکھنا ہمیشہ نہیں بچو گی، اس لیے احتیاط کرنا۔ بات کا آغاز اس نے دھمکی سے کیا۔ مہر کے دماغ میں رات کا خوفناک منظر لہرانے لگا، اس کی آنکھوں میں صدمہ پھیلنے لگا۔ اس نے گہرا سانس باہر نکالا۔ احمد سب غور سے سن رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر کچھ اور بات نہیں ہے تو میں فون رکھ رہی ہوں، مجھے بہت کام ہے۔ مہر کا انداز تلخ سا تھا۔ سرینا ہوٹل میں ہونا تم؟ شمس نے جیسے ہی کہا مہر کے اوپر جیسے ٹرین آ کے گزر گئی۔ وہاں کیا کام تمہیں؟ شمس کا لہجہ مشکوک تھا۔ مہر کے چہرے کے تاثرات تن گئے، آنکھوں میں شوق پھیلا۔ اس نے احمد کے اوپر نظر ڈالی جو کہ بالکل پرسکون تھا۔ اس نے ہاتھ سے مہر کو اشارہ کیا جیسے کہنا چاہ رہا ہو کہ پرسکون ہو کے اس کی بات کا جواب دیں۔ مہر نے بھی اپنے آپ کو کمپوز رکھنے کی کوشش کی۔ میں بس ایک بریک لینا چاہ رہی تھی، کیا یہ بھی نہیں کر سکتی؟ مہر اکتاتی ہوئی بولی۔ ٹھیک ہے، اور ہاں، اپنے ڈیڈ کے آفس کے لاکرز دیکھ لینا، ان میں شاید تمہیں ہیرے مل جائیں۔ مہر کے چہرے پہ لاعلمی ابھری۔ کون سے لاکرز؟ مہر نے اپنی الجھن کا اظہار کیا۔ یہ تو تمہیں ہی پتہ ہوگا، دماغ پہ زور ڈالو، کوئی لاکرز ہوں گے۔ مہر دماغ پہ زور ڈالتی ہوئے کچھ یاد کرنے لگی اور جو ہی اسے یاد آیا، میں دیکھ لوں گی، اب کال رکھ دوں میں؟ مہر کو شمس سے کوفت محسوس ہونے لگی تھی۔ اپنی ادائیں کسی اور کو دکھانا، رات والا واقعہ دوبارہ نہ دہرایا جا رہا ہو کہیں۔ برہمی سے کہتے شمس نے کال کاٹ دی۔ کچھ سوچتے ہوئے احمد بیڈ پہ بیٹھ گیا، اپنی تھوڑی کو جاتے وہ کچھ سوچنے لگا۔ مہر مضطرب سی ادھر ادھر ٹہلنے لگی۔ وہ لوگ اس کے قدم قدم کی خبر رکھے ہوئے تھے۔ پریشانی کے عالم میں وہ اپنی کنپٹی سہلانے لگی۔ وہ رک کے سوچتے احمد کی طرف مڑی۔ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ وہ ہمارا تعاقب کر رہے ہیں؟ مہر کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ احمد کا تھوڑی کھجاتا ہاتھ تھم گیا۔ اب اس نے نظر اٹھا کے مضطرب سی مہر کو دیکھا۔
اس کے چہرے پہ فاتحانہ مسکراہٹ بکھری، وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہوا اور ٹیبل تک گیا۔ اس نے دراز کھولی اور دراز میں متلاشی نگاہیں گھمانے لگا۔ اسے اندر ایک پین نظر آیا۔ اس نے پین کے ڈھکن والے حصے کو اپنی بیچ کی انگلی اور انگوٹھے سے تھام لیا۔ دراز بند کر کے وہ پین کو ٹیبل پہ گول دائرے کی صورت گھمانے لگا۔ اس نے اب نظریں مہر پہ ڈالی۔ مہر کو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ احمد کیا کرنا چاہ رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ گہری الجھن تھی۔ یہ چشمے آپ جانتی ہیں میں انہیں کیوں پہنتا ہوں؟ وہ اس وقت اتنا عجیب سا سوال کیوں پوچھ رہا تھا؟ احمد گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ مہر کی سمجھ سے بالاتر ہوتے جا رہا تھا۔ دھوپ سے بچنے کے لیے؟ مہر متذبذب سی ہو کے بولی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ گفتگو کس رخ جا رہی تھی۔ احمد کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اس نے سر نفی میں ہلایا۔ یہ چشمے مجھے بغیر کسی مداخلت کے ہر طرف دیکھنے کی آزادی دیتے ہیں۔ مہر نے اپنی آنکھیں چھوٹی کی اور ناک سکوڑی۔ میرا سوال اب تک وہی ہے، مہر اسپاٹ لہجے میں بولی۔ احمد کا ٹیبل کی سطح پہ پین گھماتا ہاتھ تھم گیا۔ اس نے اپنی انگلیوں کی گرفت پین پر سے ڈھیلی کی تو پین اوندا ہو کے ٹیبل پہ گرا۔ ٹیبل پر گھومتے گھومتے وہ ٹیبل کے سرحد پار کر کے زمین پہ گر گیا۔ زمین پہ گرنے سے ایک آواز بھی پیدا ہوئی۔ گاڑی چلاتے ہوئے راستے پہ مجھے کم سے کم بھی 3 گاڑیاں ایسی نظر آئی تھیں جو کہ بے مقصد کھڑی ہوئی تھیں۔ اب ایسی بہت سی علامات تھیں کہ یہ گاڑی تعقب کرنے کے لیے کھڑی تھی۔ سب سے پہلے ہم ایک کچے علاقے سے گزرے تھے، وہاں پہ نئی نویلی سوک کھڑی تھی۔ آپ کے گھر کے راستے پہ ایک کالی الٹس بھی نظر آئی تھی جس کے شیشے کھلے ہوئے تھے۔ میں نے اندر بیٹھے آدمی کا چہرہ دیکھا تھا، صاف ظاہر تھا وہ کسی چیز کی تلاش میں تھا۔ باقی سرینا ہوٹل سے پہلے میں نے گریفائٹ رنگ کی سیٹی دیکھی تھی، اس کا انجن کھلا ہوا تھا مگر وہ بے مقصد کھڑی ہوئی تھی۔ اس کا مطلب تھا گاڑی کے اندر کوئی تھا جو کہ یقیناً گاڑی کا اے سی چلا کے بیٹھا ہوا تھا۔ یہ سارے اشارے اسی طرف نشاندہی کر رہے تھے کہ آپ کا تعاقب کیا جا رہا تھا مہر۔ احمد نے ٹھہر ٹھہر کے بتایا تو مہر کا بڑھتا تجسس تھمنے لگا۔ وہ بہت کچھ سوچنے پہ مجبور ہو گئی تھی۔ لیکن پھر بھی یہ کوئی یقینی علامت تو نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ لوگ کسی اور کا انتظار کر رہے ہوں۔ مہر نے اپنی ایک تھیوری پیش کی۔ احمد نے سر نام میں ہلایا۔ نہیں، آپ اپنے دشمنوں کی طاقت کو جانتی ہیں۔ پولیس میں کمپلین کرنے کے بعد آپ پہ حملہ کروا دیا گیا۔ ان کی طاقت کے بارے میں جانتی ہوئی بھی اگر اس سب کو اتفاق سمجھا جائے تو یہ سراسر بے وقوفی ہے۔ میرا مشورہ ہے اپنے دشمنوں کو پہچانیں، انہیں اپنے قریبی دوستوں سے بھی زیادہ اچھی طرح سے جان لیں، انہیں ایک کورس کی کتاب کی طرح رٹ لیں اور پھر آپ کو یہ سارا کھیل محظوظ کرنے لگے گا۔ اس کی آواز پرجوش تھی، آنکھوں میں چمک تھی۔ مہر جہاں احمد کی صلاحیتوں سے متاثر ہو رہی تھی، اسے احمد پہ عجب بھی ہو رہا تھا۔ بھلا اس سب میں محظوظ ہونے والا کیا تھا؟ مہر نے سوچا۔ سچ تو یہ تھا کہ مہر کو احمد کچھ حد تک ٹھٹکنے لگا تھا۔ وہ جس طرح اسے جان رہی تھی اس کا کردار اس کے لیے اتنا ہی سوالیہ نشان بنتا جا رہا تھا۔ یہ آفس کے لاکرز، فاتحانہ مسکراہٹ کو سمیٹتے چہرے پہ سنجیدگی لیے وہ بولا۔ ان لاکرز کے بارے میں سوچتے ہوئے آپ کو اتنا وقت لگ گیا، لیکن آپ کے دشمن جانتے تھے، اس بارے میں غور کیا؟ مہر کے لب کھلے۔ اس نے تو اس بات پہ غور ہی نہیں کیا۔ اپنے دماغ کو ہاتھ سے رکھے، یہاں باریکیاں ہیں جو ہمیں ہمارے دشمن کے قریب کرتے جائیں گی مہر۔ احمد نے سمجھانے والے انداز اختیار کیا۔ مہر نے سر اس بات میں ہلایا اور دماغ پہ زور ڈالنے لگی۔ یعنی کہ دشمن کوئی قریبی ہوگا یا کوئی قریبی شخص دشمنوں کے ساتھ ملا ہوا ہے؟ مہر نے احمد کو دیکھ کے تصدیق چاہی۔ احمد نے بھی سر اوپر نیچے ہلا کے تصدیق کی۔ بالکل، آپ کا دشمن کوئی قریبی ہے۔ احمد ٹھہرا۔ اب آپ سوچیں کہ یہ قریبی دشمن کون ہو سکتا ہے؟ عبداللہ صاحب کا کوئی دوست، کوئی گہرا پرانا دوست جس سے ان کے اچھے تعلقات ہوں؟ سوچیں سوچیں۔ احمد نے منتظر نگاہیں مہر کے اوپر منجمد کی۔ نہیں، مہر نے سوچتے ہوئے سر نفی میں ہلایا۔ ڈیڈ ایک بزنس مین تھے، وہ دوستیاں کم ہی کرتے تھے، جس سے بھی دوستی ہوتی تھی تو وہ مفاد پرست کی بنیاد پر ہی ہوتی تھی، اس لیے ان کے اتنے سارے مفاد پرست دوست میں سے کسی کو تلاش کرنا مشکل ہوگا۔ باقی گھر میں صرف نیلوفر ہوتی تھی۔ مہر کو جس طرح سے یاد آتا گیا وہ بولتی گئی۔ احمد کے چہرے پہ مدھم سی مسکراہٹ بکھری۔ اگلے ہی لمحے اس نے اپنی مسکراہٹ دبائی اور چہرے کو سنجیدہ کیا۔ نیلوفر کون ہے یہ؟ احمد نے پوچھا، انداز میں کچھ مصنوعی سا تھا۔ ڈیڈ کی بیوی تھی، لیکن ہمیں ان پہ شک کرنے کی ضرورت نہیں، مہر نے پر اعتماد ہو کے کہا۔ مگر کیوں؟ ہم کیوں ان پہ شک نہ کریں؟ احمد مطمئن تھا۔ مہر کو لگا جیسے اس نے نیلوفر کا ذکر کر کے کوئی غلطی کر دی تھی۔ کیونکہ نیلوفر ایک اچھی لڑکی ہے، میں انہیں اچھے سے جانتی ہوں، آپ بے فکر رہیں۔ مہر تحمل سے اس کو قائل کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ نیلوفر کے لیے کوئی شک و شبہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ لڑکی؟ احمد نے اچنبھے سے پوچھا۔ مہر کے تاثرات تن گئے۔ یا آخر اتنی بال کی خال کیوں ڈھیڑا تھا؟ مہر نے سوچا۔ ہاں، وہ صرف 32 سال کی ہے۔ مہر کا لہجہ کوف زدہ تھا، اسے احمد کا نیلوفر پہ شک کرنا بہت برا لگ رہا تھا۔ اور نیلوفر نے آپ کے ڈیڈ سے شادی کیوں کی؟ یہ بتائیے ذرا۔ مہر نے لب کھولے پھر بند کیے، آنکھوں میں احمد کے لیے ناگواری تھی۔ شاید پیسوں کے لیے، لیکن یہ کوئی بہت عجیب بات نہیں ہے، ڈیڈ کی ساری بیویوں نے ہی ان سے پیسوں کے لیے شادی کی تھی۔ لیکن احمد، نیلوفر دل کی اچھی ہے، آپ یہ نہ بھولے کہ ہمارے دشمن ڈیڈ کے قاتل بھی ہیں۔ اب نیلوفر کو ڈیڈ کے قتل سے کیا ملنا تھا؟
مہر نیلوفر کو کسی بھی صورت مجرم قرار دینے پہ تیار نہ تھی۔ وہ نیلوفر کو معصوم ثابت کرنے کے لیے دل ہی دل میں خود کو وضاحتیں دینے لگی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، فی الحال ہم ہیرے ڈھونڈتے ہیں۔ احمد نے بات کو ٹال دیا، لیکن اندر سے وہ مطمئن نہ تھا۔ اس کے لیے نیلوفر کا کردار اب بھی مشکوک تھا۔ مہر بھی یہ اندازہ کر سکتی تھی، اسے بہت برا لگ رہا تھا۔ آخر نیلوفر اتنی اچھی جو تھی، صرف اس کے ساتھ۔ مہر اور احمد نے ہیروں کی تلاش شروع کی۔ انہوں نے درازیں کھنگالیں، الماریاں پوری کی پوری خالی کر دیں، ہر ایک کونا چھان مارا، یہاں تک کہ بستر کے نیچے بھی چھان بین کی، مگر وہ ہیرے تھے کہ ملتے ہی نہ تھے۔ مہر تھک ہار کے کرسی پہ بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پہ روندا ہوا سا تاثر تھا، ایسا لگتا تھا جیسے وہ کچھ ہی دیر میں رونے لگ جائے گی۔ اس کے چہرے پہ مایوسی چھائی ہوئی تھی، وہ ایک دفعہ پھر سے مایوس ہونے لگی تھی۔ وہ بہت امید لے کے یہاں آئی تھی، وہ بس ہیرے کی تلاش کر کے ہر چیز سے فرار چاہتی تھی۔ احمد نے ہاری ہوئی مہر کو دیکھا تو اس کے چہرے پہ نرم سا تاثر ابھرا۔ وہ سمجھ سکتا تھا کہ یہ لڑکی ٹوٹنے لگی تھی، کوئی اور بھی ہوتا تو ٹوٹ جاتا۔ اب اتنا مایوس کیوں ہو رہی ہیں؟ آپ کے ڈائٹ کے لاکرز ابھی باقی ہیں۔ احمد نے تسلی بخش انداز اختیار کیا، مگر آج احمد کے الفاظ نے مہر کو تسلی نہ دی۔ وہ اب بھی مایوس تھی، وہ اب بھی ہارا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ وہ بس جلد از جلد اس دلدل سے جان چھڑانا چاہتی تھی، لیکن بدقسمتی سے یہ بکھیڑا پھیلتا ہی جا رہا تھا۔ مہر کو مستقبل کا خوف تھا، وہ اس طرح سے کیسے زندگی گزار سکتی تھی؟ اسے اپنی بیٹی کی بھی فکر تھی، اس پہ اس سب کا کیا اثر پڑے گا بھلا؟ تکلیف کے مارے مہر نے آنکھیں میچ لیں۔ احمد اب بھی اسے نرمی سے دیکھ رہا تھا۔ پتہ نہیں اور کتنے کمرے اور کتنے لاکرز مجھے کھنگالنے پڑیں گے، کیا میری زندگی اس طرح سے ضائع ہو جائے گی؟ مہر نے اپنی آنکھیں کھولیں، کالی چمکتی آنکھوں میں بے بسی تھی، تکلیف تھی، رنج تھا، خوف کا عنصر بھی موجود تھا، عدم یقینی بھی چھائی ہوئی تھی۔ یہ آنکھیں دیکھ کے احمد کے دل میں کچھ ہوا، اسے مہر سے ہمدردی محسوس ہوتی تھی۔ کیا اپنے ڈیڈ کے گناہوں کا خمیازہ میں اپنی موت تک بھگتنے والی ہوں؟ یہ تو ناانصافی ہوئی نا احمد۔ مہر کے اندر جذبات نے جوش لیا، اس کی آواز میں لاچارگی تھی۔ کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہو رہی ہے۔ احمد مہر کی طرف پڑھا، وہ نرمی سے بولا تھا، سب مسئلے ختم ہو جائیں گے، بلکہ مسئلے ختم ہونے کے لیے ہماری زندگی میں بھیجے جاتے ہیں۔ اس سب کے پیچھے خدا کی حکمت ہوتی ہے مہر، ہمارا یہ دماغ خدا کی حکمت عملی تک نہیں پہنچ سکتا، اس لیے جو ہے اس کا مقابلہ کرے، نہ کہ اس طرح سے مایوس ہو کے بیٹھ جائے۔ اس خدا نے ہی آپ کو اس مصیبت میں ڈالا ہے، وہی آپ کو نکالے گا بھی، اور ویسے بھی ہم نے ہم پر زور دیا۔ بہت ساری لاکرز کی چھان بین کرنی ہے۔ آخر میں اس کے چہرے پہ گرم جوش مسکراہٹ بکھری، وہ بھی جواباً مسکرانا چاہتی تھی، مگر اس کے اندر بسے طوفان نے اسے مسکرانے نہیں دیا۔ وہ کھڑی ہوئی اور دروازے کی طرف جانے لگی۔ کہاں جا رہی ہیں؟ احمد نے پیچھے سے اسے پکارا۔ روف ٹاپ، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ اس کی آواز سے واقعی ایسا لگتا تھا جیسے اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ احمد نے سر سے سر اس بات میں ہلایا۔ وہ تنہا کمرے میں بیڈ پہ بیٹھا رہا، وہ کسی گہری سوچ میں تھا۔ وہ اس وقت مہر کا ہی سوچ رہا تھا، اسے افسوس ہو رہا تھا، آخر وہ کس مصیبت میں پھنس گئی تھی۔ وہ اپنے خیالات کو جھٹک کے بیڈ سے اٹھا، روف ٹاپ جانے کا ارادہ کر کے وہ کمرے سے باہر نکلا۔ لفٹ مصروف تھی، اس لیے وہ سیڑھیوں سے گیا۔ احمد نے روف ٹاپ کا دروازہ کھولا۔ دروازہ کھولتے ہی میٹھی سی خوبصورت آواز اس کے کانوں میں داخل ہو کے رس کھولنے لگی۔ آواز کی تاثیر ٹھنڈی تھی، آواز دل کو اطمینان بخش رہی تھی۔ وہ کونے پہ کھڑے ہوئے گم سم ہو کے تلاوت کرے جا رہی تھی۔ آنکھیں بند تھی، وہ اسی طرز پہ تلاوت کرنے کی کوشش کر رہی تھی جس پہ اس نے احمد کو کرتے سنا۔ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، جفت اور طاق کی، اور رات کی جب کہ وہ رخصت ہو رہی ہو، کیا اس میں کسی صاحب عقل کے لیے کوئی قسم ہے؟ تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے کیا برتاؤ کیا؟ مہر کا دل ہلکا پھلکا ہوتا گیا، یہ آیات اس کے دل پہ اثر کرتی تھی، اس کے دماغ میں چھائی ہر پریشانی اپنا دم توڑتے گئی، وہ اب قدرے بہتر تھی۔ احمد چہرے پہ نرم مسکراہٹ سے جائے اس کی طرف قدم بڑھانے لگا، وہ بھی یہ تلاوت سن کے محظوظ ہو رہا تھا۔ وہ بالکل اس کے برابر کھڑا ہو گیا، اس نے اس کے چہرے کو دیکھا، چہرہ بالکل پرسکون تھا، وہ کچھ دیر پہلے والی مایوس مہر کے برعکس لگتی تھی، اونچے ستونوں والے آدارم کے ساتھ، جن کی مانند کوئی قوم دنیا کے ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی تھی، اور سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشی تھیں۔ مہر کو اس لمحے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو اس کی تلاوت کا تسلسل ٹوٹا۔ بد مزہ ہو کے اس نے آنکھیں کھولی تو چہرے پہ پرجوش مسکراہٹ، آنکھوں میں چمک لیے وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مہر کچھ غیر آرام دہ سا ہونے لگی۔ سورہ فجر کتنی خوبصورت سورت ہے نا؟ احمد کے انداز میں دبا دبا سا جوش تھا۔ بہت خوبصورت، مہر نے مسکراتے جواب دیا، اب وہ کھل کے مسکرا رہی تھی۔ آپ نے سورہ فجر کا ترجمہ پڑھا ہے؟ احمد نے مہر سے پوچھا۔ ہاں میں نے پڑھا ہے، مہر نے جواب دیا۔ ہر سورہ کا ایک موضوع ہوتا ہے، ایک عام موضوع جس کے ارد گرد وہ سورہ گھومتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے سورہ فجر کا موضوع کیا ہے؟ احمد نے جواب طلب نگاہ مہر پہ مرکوز کی۔ مہر سوچ میں پڑ گئی، اس نے سورہ فجر پڑھی تھی، اس کا ترجمہ بھی، مگر آخر سورہ فجر کا جامع موضوع کیا تھا؟ وہ سوچنے لگی۔ نہیں، کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے اپنا سر جھٹکا۔ مگر کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ میں واقعی جاننا چاہتی ہوں، وہ دلچسپی لیتے ہوئے بولی۔
اب تو اسے کسی بھی حال میں یہ جاننا تھا۔ احمد نے ریلنگ پہ ہاتھ رکھا، اس کے چہرے پہ چھائی پرجوش مسکراہٹ گہری ہوئی، وہ بھی مہر کو بتانے کے لیے تیار تھا۔ ہلکے پھلکے بادل آسمان پہ پھیلے ہوئے تھے، سورج کی باریک سی کرنیں عافیت زندگی کی اونچی عمارت پہ پڑ رہی تھی۔ ہسپتال میں معمول کی گہما گہمی تھی، نرسز ڈاکٹرز اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ نیلوفر اپنے آفس میں بیٹھی کسی خاتون سے ہنس ہنس کے کلام کرتی نظر آ رہی تھی، اس کے چہرے پہ شائستہ سا تاثر تھا۔ ابھی حال ہی میں نے اپنا گھر لیا ہے، بہت بڑا اور دلشاد۔ آپ بھی آئیے گا کبھی، یہ گھر میرے لیے جنت کا دوسرا نام ہے، یہ میرا محل ہے۔ وہ فخریہ انداز میں اس عورت کو اپنی کامیابی گنوا رہی تھی۔ اس عورت کے چہرے پہ متاثر کن سا تاثر تھا، وہ بھی نیلوفر سے کافی متاثر تھی۔ ویسے عدت نہیں کرو گی؟ میرا مطلب لوگوں کے سامنے ہی کر لو، اس عورت نے کہا تو نیلوفر نے مسکرا کے سر کو دائیں بائیں ہلایا اور مدھم سا ہنس دی۔ میں نے اپنے سوشل میڈیاز کچھ عرصے کے لیے بند کر دیے ہیں، یہی بہت ہے۔ میں کون سا کوئی خاص دین پہ عمل کرتی ہوں جو عدت جیسی طویل چیز میں اپنا وقت ضائع کروں؟ میرے پاس اور بھی بہت اہم کام ہے۔ اب تو مجھے اپنے اگلے خواب پہ کام کرنا ہے، مجھے اپنے نئے گھر سے بھی بڑا گھر لینا ہے، وہ بھی دبئی میں۔ اب اس کے لیے مجھے پہلے سے زیادہ محنت کرنی ہے۔ اب اگر میں عدت جیسی روایت میں اپنا وقت برباد کرنے لگی تو بھلا کیسے پورا ہوگا میرا یہ خواب؟ نیلوفر مزے سے بولتی گئی، اس کے انداز میں تکبر کی آمیزش تھی۔ وہ عورت بھی سر اس بات میں ہلانے لگی، وہ بھی نیلوفر کی بات سے متفق تھی۔ سرینا ہوٹل کے چھت پہ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، مہر کے بال بھی اڑ کے اس کے ماتھے پہ آ رہے تھے، احمد کے بال بھی ہوا کے رخ پہ اڑ رہے تھے۔ ہلکے پھلکے سرمئی بادلوں تلے ٹھنڈی ہواؤں کے آغوش میں وہ دونوں بات کرنے مگن تھے۔ ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں اس میں عرب قبائل کی ثقافت اور ان کی اخلاقیات کے پس منظر کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ یہ ایک جیتا جاگتا ثبوت بھی ہے کہ قرآن مجید ایک قدیم کتاب ہے جس میں عرصے سے کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ یہی چیز اگر ہم کوئی دوسری قدیم کتاب میں تلاش کریں تو ہمیں اس زمانے کے ثقافتی اور اخلاقی پس منظر کا اندازہ نہیں ہوتا، لیکن القرآن پڑھ کر ہمیں اس کے بارے میں علم ہو جاتا ہے۔ سورہ فجر کا موضوع بھی یہی ہے، وہ قدیم عرب کی ثقافت اور اخلاقیات کے پس منظر کا ایک تاریک پہلو بیان کرتی ہے۔ ذرا سوچیں، کون سا؟ وہ سادگی سے بولا تھا، آنکھوں میں چمک برقرار تھی، چہرے پہ سکوت طاری تھا۔ مہر کو سوچنے لگی، کون سا؟ مہر کو جب جواب نہ ملا تو وہ بولی، دولت اور دنیا کی لازوال محبت۔ اس زمانے میں یہ قبائل بہت زیادہ دولت پرست اور دنیا پرست ہو گئے تھے۔ جب کوئی معاشرہ دنیا سے محبت میں مشغول ہو جائے تو وہ بد اخلاقیات کو عبور کرنے لگ جاتا ہے۔ یہی حال ان عرب کا بھی تھا، وہ دنیا کی محبت میں اتنا کھو گئے تھے کہ وہ بد اخلاقی پہ اتر گئے تھے۔ وہ یتیموں کو دھکے دیتے تھے، غریبوں کا حق مارتے تھے۔ اور آپ سوچے، جو بندہ دولت کے نشے میں چور ہو جائے وہ کیا کیا نہیں کر سکتا۔ احمد خاموش پڑا، مہر کو بھی سمجھ آنے لگی تھی۔ واقعی آخر اس سے پہلے اس کا اس طرف دماغ کیوں نہیں گیا؟ واقعی سورہ فجر کی آیات اس طرف نشاندہی کرتی تھی۔ ایسے لوگوں کے دل سخت ہو جاتے ہیں، ہے نا؟ مہر نے احمد کو دیکھتے ہوئے تصدیق چاہی۔ احمد نے مدھم سا مسکرا کے سر اس بات میں ہلایا۔ نیلوفر سڑک کنارے کھڑے ادھر سے ادھر گاڑیوں کا جائزہ لے رہی تھی۔ سڑک پہ ٹریفک بھرپور رواں تھا، وہ ٹریفک کے تھمنے کا انتظار کر رہی تھی تاکہ وہ سڑک پار کر سکے۔ سڑک کے اس پار ایک فلاحی ادارے کی عمارت تھی جس میں اس نے جانا تھا۔ ٹھیک اسی وقت ایک سیاہ رنگ کا بچہ نیلوفر کی طرف آیا۔ اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے، اس کے چہرے پہ دھول مٹی تھی، وہ اتنا کمزور تھا کہ اس کے جسم کی ہڈیاں تک اس کے پھٹے کپڑوں سے نمایاں ہوتی تھیں۔ وہ بچہ آنکھوں میں التجائیہ تاثر لیے نیلوفر کی طرف بڑھا۔ وہ کوئی 5 سے 6 سال کا بچہ تھا، غذائیت کی کمی کی وجہ سے اس کا قد بہت چھوٹا رہ گیا تھا، اس کا قد نیلوفر کے گھٹنوں تک تھا۔ کچھ دے دیں؟ وہ بھیک مانگنے لگا۔ نیلوفر نے ایک حقارت بھری نگاہ اس بچے پہ ڈالی، 2 قدم دائیں مڑ کے وہ اس سے فاصلہ اختیار کرنے لگی، اسے اس بچے سے گھن محسوس ہو رہی تھی۔ بچہ نیلوفر کی طرف بڑھا اور اس نے نیلوفر کے پجامے پہ اپنا ہاتھ رکھا۔ نیلوفر کے جیسے تن بدن میں آگ لگ گئی، اس کی آنکھیں تیش میں پھٹنے لگیں، چہرہ سرخ ہو گیا۔ تمہاری جرت! وہ گلا پھاڑ کے چلائی اور اس پہ زور سے لات کھینچ کے ماری، بچہ سڑک پہ گر گیا۔ شکر ہے کہ اس وقت گاڑی نہیں تھی ورنہ وہ گاڑی کے نیچے آ جاتا۔ بچی کی ایڑی کی طرف ایک زخم بھی آ گیا۔ نیلوفر کو اس بچے کے حال پہ ذرا برابر بھی ہمدردی محسوس نہ ہوئی۔ کچھ دے دیں، 1 ہفتے سے کچھ نہیں کھایا میں نے باجی۔ بھوک اس بچے کو اتنا بے بس کر چکی تھی کہ اسے اپنی تذلیل یاد نہیں رہی تھی۔ ایک دفعہ پھر سے وہ نیلوفر کے سامنے گڑ گڑانے لگا۔ نیلوفر کا دل اب بھی اس بچے کی طرف سے نرم نہ ہوا، اس کا پارا اور بھی ہائی ہونے لگا۔ چلو دفع ہو جاؤ، وہ ہاتھوں سے چٹکی بجاتے بولی تھی۔ تم جیسوں کے ہی پیٹ بھرنے کے لیے رہ گئی ہوں میں، نکلو یہاں سے، وہ اونچی آواز میں تائید کرنے لگی۔ بچہ روتے روتے کھڑا ہوا اور لنگڑا کے چلا گیا۔ ٹریفک تھما تو نیلوفر نے سڑک پار کی اور اس عمارت میں داخل ہوئی۔ عمارت میں شمس اس کا منتظر تھا۔
وہ بھول گئی تھی کہ ایک وقت میں وہ بھی اس بچے کی جگہ تھی، وہ بھی یوں ہی لوگوں کے سامنے مدد کی بھیک مانگتی تھی۔ طاقت اور دولت کے نشے میں دھت ہو کے وہ سب کچھ بھلانے لگی تھی، اس کا دل سخت ہونے لگا تھا۔ دولت سے محبت اور دنیا سے محبت انسان کو اس قدر اندھا کر دیتی ہے کہ وہ اگر نیکی بھی کرتا ہے تو دکھاوے کے لیے۔ وہ نیکی بھی صرف اس لیے کرتا ہے کیونکہ اس سے اس کی شان میں اضافہ ہوگا۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ابو جہل سے پوچھا گیا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھوٹ بولتے ہیں؟ تو ذرا سوچیں کہ اس نے کیا جواب دیا ہوگا۔ احمد نے مہر سے پوچھا۔ ابو جہل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا، تو یقیناً اس نے ہاں میں ہی جواب دیا ہوگا، ہے نا؟ مسکراتے ہوئے احمد سرنفی میں ہلانے لگا۔ مہر کو اس لمحے عجب ہوا۔ نہیں، ابو جہل لاکھ برا انسان ضرور، لیکن وہ غیرت مند انسان تھا۔ اس نے جھوٹ نہ بولا، اور اس کا جواب بھی بالکل یاد رکھنے والا تھا۔ اس نے کہا کہ دیکھو، ہمارا بنو ہاشم سے مقابلہ چل رہا ہے۔ انہوں نے کھانا کھلایا، ہم نے ان سے بڑھ کر کھانا کھلایا۔ انہوں نے مہمان نوازی کی، ہم نے ان سے بڑھ کر مہمان نوازی کی۔ اب تک ہم نے ان سے کندھے سے کندھا ملا کے آ رہے تھے۔ اب اگر ہم نے ان کی نبوت تسلیم کر لی تو اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ ہم ان کی قیامت تک غلام ہو گئے، اور یہ مجھے تسلیم نہیں۔ تو دیکھا آپ نے، اس طرح کے ہو گئے تھے عرب، دنیا کی محبت میں اتنے چور کہ نیکی بھی کرتے تو دکھاوے کے لیے۔ وہ عمارت کے اندر قدم بڑھا رہی تھی، شمس اس کے عقب میں تھا، نیلوفر کی آنکھوں میں تکبر بھرا تھا، سینہ تنا ہوا تھا۔ نیلوفر، میں نے جب انہیں بتایا کہ آپ اتنی بڑی رقم عطیہ کرنے والی ہیں تو یہ لوگ تو خوشی سے پاگل ہی ہو گئے۔ شمس نے نیلوفر کے کان میں سرگوشی کی۔ نیلوفر مدھم سم ہنستی۔ ہونا بھی چاہیے، وہ کندھے اچکاتے بولی۔ اچھی سی تصاویر بنانا، ایک دفعہ عدت کا وقت ختم ہو تو دھوم مچا کے لگاؤں گی۔ نیلوفر بھویں اچکاتے بولی۔ ویسے سب کی کیا ضرورت ہے، مطلب اتنے پیسے ضائع کرنے کا کیا فائدہ؟ شمس نے پوچھا تو نیلوفر ہنستی۔ تم نہیں سمجھو گے، یہ انویسٹمنٹ ہے اپنے آپ پر۔ اب اگر آئندہ کبھی کوئی اسکینڈل وغیرہ بھی آ جائے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ جہاں ایک بندہ میرے اوپر کیچڑ اچھالے گا وہاں 9 بندے میری حمایت کریں گے۔ میں سب کی نظروں میں ایک فرشتہ ہوں، اس لیے میرے اصل پہ کسی کو شک نہیں ہونے والا۔ برائی کا بہترین پردہ اچھائی کرتی ہے۔ میں ابھی اپنی برائی کا پردہ کر رہی ہوں۔ نیلوفر کا سینہ اس قدر چوڑا ہو گیا تھا جیسے وہ اپنے اعمال پہ بہت فخریہ ہو۔ مگر آپ کہتی تھی کہ آپ اپنی برائی کو تسلیم کر چکی ہیں، پھر بھلا یہ منافقت کس لیے؟ نیلوفر کے چہرے پہ حقارت بھری مسکراہٹ بکھری۔ بھلا منافقت سے بھی بدترین کوئی برائی ہو سکتی ہے؟ میرا درجہ تو ابلیس سے بھی نیچے ہوا نا شمس، سمجھے؟ شمس نیلوفر کو مسکرا کے دیکھنے لگا۔ بس جلدی کریں، پھر ہمیں دوبارہ جانا ہے ہسپتال۔ آج آپ سب لوگوں کو ایک بہت بری خبر سنانی ہے۔ آج عافیت زندگی میں سنسنی پھیل جانے والی ہے۔ تو احمد، ان سب کا آخر انجام کیا ہوگا؟ مہر نے سوال کیا۔ احمد کے لیے جواب دینا مشکل نہ تھا، مہر بھی جواب جانتی تھی، مگر وہ پھر بھی اس جواب کو وضاحتوں کے ساتھ سننا چاہتی تھی۔ اللہ نے سورہ فجر میں ہی عرض کر دیا کہ ان کا انجام کیا ہوگا۔ احمد نے پھر یہ 2 آیت پڑھی۔ اور جہنم اس روز سامنے لے آئی جائے گی، اس دن انسان کو سمجھ آئے گی، اور اس وقت اس کے سمجھنے کا کیا حاصل؟ وہ کہے گا کہ کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ پیشگی سامان کیا ہوتا۔ یعنی کہ جو معاشرے فاسق ہو جایا کرتے ہیں ان کا زوال یقینی ہوتا ہے مہر، اور اس وقت بھی یہی ہوا ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کو مکہ سے ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ جنگ بدر میں ابو جہل سمیت بڑے بڑے دشمنوں کو مار دیا گیا، اور پھر بالآخر مکہ کی فتح میں پورا کا پورا مکہ مسلمانوں کے اندر آ گیا۔ یہی ہوتا ہے مہر سرکشی کرنے والوں کے ساتھ۔ سورہ فجر میں اور بھی مثالیں ہیں، جیسے فرعون کی، جو کہ ایک سرکش بادشاہ تھا۔ اللہ نے ہمیں اس سورہ میں یاد دلایا کہ اتنی سرکشی کے بعد بھی اس کا کیا انجام ہوا۔ اس کے علاوہ اس میں سمود کی قوم کی مثال ہے، عاد کی قوم کی مثال ہے۔ یہ ساری سرکش قومیں تھیں جو کہ اپنے پیغمبر کو جھٹلا چکی تھی، اللہ کے پیغام کو جھٹلا چکی تھی، اور پھر خدا نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا۔ یہ انجام ہوتا ہے سرکش لوگوں کا مہر۔ بربادی ان کا مقدر بن جاتی ہے، اگر دنیا میں نہیں تو آخرت میں۔ نیلوفر شمس کے ساتھ پھر سے عافیت زندگی پہنچ گئی تھی۔ سب پہنچ گئے ہیں اور ہمارے منتظر ہیں۔ آج سب کا چین اور سکون تباہ ہونے والا ہے۔ ہسپتال کا بڑا سا ہال کراس کرتے شمس بولا تھا۔ نیلوفر کے ماتھے پہ بل نمودار ہوئے۔ ایسی کیا خبر ہے شمس؟ مطلب اتنا برا کیا ہو سکتا ہے؟ نیلوفر کا تجسس بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ نیچے چلے، سب بتاتا ہوں۔ دونوں اب چلنے لگے۔ نیلوفر کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ تو احمد، اس تاریک زمانے سے آزادی کیسے حاصل کی جائے گی؟ مہر کچھ ڈسٹرب نظر آ رہی تھی۔ اس کا جواب خدا نے اگلی سورت سورہ بلد میں دیا ہے۔ اس میں خدا فرماتا ہے کہ 2 نمایاں راستے ہیں، مگر معاشرہ عقبہ کے راستے پر نہیں گیا۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ عقبہ کیا ہے؟ احمد نے پوچھا۔ مہر نے سر نہ میں ہلایا۔ عقبہ کا مطلب ہے دشوار گزار گھاٹی، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ دشوار گزار گھاٹی کیا ہے؟
مہر نے ایک بار پھر گردن نامے ہلائی۔ اللہ تعالیٰ آگے کی آیت میں عقبہ کو وضاحت کرتا ہے۔ عقبہ کا وہ راستہ ہے جس میں ہم ایمان لانے والوں کے ساتھ مل جائیں اور ان لوگوں کے ساتھ مل جائیں جنہوں نے رحم اور صبر کی تلقین کی، اور پھر غلاموں کو آزاد کرے، غریبوں اور مسکینوں کو کھانا کھلائیں، اور اس طرح سے ہم عقبہ پہ چل سکتے ہیں، اور عقبہ سے گزر کر ہی ہم معاشرے کی اس پستی کو ختم کر سکتے ہیں۔ یعنی اتحاد حل ہے، اتحاد اور معاشرے میں بسی برائی سے جنگ کا عزم۔ بس؟ مہر نے تصدیق چاہی۔ بالکل، ایک معاشرے میں کسی بھی قسم کی برائی کو ختم کرنے کے لیے اتحاد کا ہونا ضروری ہے۔ اکیلا انسان کبھی کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا۔ مہر کو بھی بات سمجھ آ گئی تھی۔ نیلوفر اور شمس نے ہسپتال کا بڑا سا ہال کراس کیا۔ تمام نرسز اپنے کام پہ لگی ہوئی تھیں۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد ایک گول زینہ نمودار ہوا جسے انہوں نے عبور کیا۔ زینہ اترتے ہی کچھ کمرے سامنے عیاں ہوئے۔ وہ لوگ سٹور روم میں چلے گئے۔ نیلوفر نے اندر آتے ساتھ ہی کمرے کی بتیاں جلائیں اور پیچھے سے دروازہ بند کیا۔ وہ سٹور روم بہت بڑا تھا۔ دائیں بائیں دیواروں پہ شیلفز لگے ہوئے تھے جن میں میڈیکل سپلائی سجائی ہوئی تھیں۔ بالکل سامنے والی دیوار پہ بڑی سی لیڈی اقتدار کی تصویر لگی تھی جس کا سائز ایک دروازے جتنا تھا۔ وہ دونوں قدم بڑھاتے بڑھاتے اس تصویر تک گئے۔ نیلوفر نے اس تصویر کو کسی سلائڈنگ ڈور کی طرح کھسکا دیا۔ تصویر کے ساتھ ہی ایک پینل لگا ہوا تھا جسے نیلوفر نے کھولا۔ اس میں کیز لگی ہوئی تھی جن پہ انگریزی نمبر شمار جڑے ہوئے تھے۔ نیلوفر نے کیز دبائی تو ایک لفٹ اپنے مخصوص آواز کے ساتھ اوپر آنے لگی۔ نیلوفر اور شمس اس لفٹ میں سوار ہوئے اور اس تصویر کو جگہ پہ درست کرنے لگے۔ لفٹ بس کچھ ہی سیکنڈ کے لیے نیچے اتری اور پھر رک گئی۔ لفٹ کا دروازہ کھلا تو ان کے سامنے وہ ہال نمایاں ہوا۔ یہ وہی تھا، عافیہ زندگی کا خفیہ ہال۔ چمکتے دمکتے ہال کے سامنے والی دیوار پہ 3 دروازے تھے۔ وہ دائیں طرف بنے دروازے کی طرف قدم بڑھانے لگے۔ دروازہ کھولا تو لیڈی اقتدار اور درانی اپنی کرسیوں پہ پہلے سے ہی براجمان تھے۔ ان کی دستک دیتے ہی درانی نے دونوں پہ نظر ڈالی، جبکہ لیڈی اقتدار نے کوئی رد عمل نہیں دیا۔ تنی ہوئی گردن لیے وہ اپنی کرسی پہ منجمد رہی۔ سب اپنی کرسیوں پہ بیٹھ گئے۔ اب سب کی توجہ شمس پہ مرکوز تھی۔ اب بتاؤ شمس، ایسا کیا ہوا جو تم نے اتنی ایمرجنسی میں یہ میٹنگ بلوائی؟ لیڈی اقتدار کا انداز ہمیشہ کی طرح مغرور تھا۔ شمس نے ایک سرسری نظر ہر فرد پہ ڈالی۔ سب متجسس نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ سب کے دل زور سے دھڑک رہے تھے۔ احمد۔ شمس نے بس اتنا ہی کہا اور سب کے چہرے کی ہوائیاں اڑنے لگیں۔ سب کے چہرے زرد پڑنے لگے اور آنکھیں پھٹنے لگیں۔ سب کنفیوزڈ سے عالم میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ کمرے میں اچانک سے انتشار پھیلنے لگا تھا۔ احمد یوسف۔ نیلوفر کی آواز میں بے چینی تھی۔ درانی کی اوپر ہیبت طاری ہو چکی تھی۔ ان چاروں میں سب سے زیادہ پرسکون ان سب کی ملکہ لیڈی اقتدار تھی۔ اندر سے وہ بھی بے چینی کے مارے مچل رہی تھی، مگر اس نے اپنی بے چینی اپنے چہرے پر عیاں نہ ہونے دی۔ تفصیل سے بتاؤ، احمد کا کیا ہوا اور تم سب پرسکون ہو جاؤ، لیڈی اقتدار نے بلند آواز میں کہا۔ وہ اس وقت اپنی ٹیم کو پرسکون کرنا چاہ رہی تھی۔ کل رات جب مہر کی خبر لے رہا تھا تو وہ پتہ نہیں کہاں سے آ گیا۔ اس نے مہر کو بچا لیا تھا۔ میں فوراً ہی وہاں سے بھاگ گیا۔ رات بہت تھی، مجھے نہیں معلوم کہ اس نے میرا چہرہ بھی دیکھا تھا یا نہیں۔ لیڈی اقتدار نے سوچتے سمجھتے سر اوپر نیچے ہلایا۔ درانی کا چہرہ اب جھک چکا تھا۔ اف، مگر شاید شور شرابے کی وجہ سے وہ ادھر پہنچا ہو، شاید یہ ڈرنے کی بات ہی نہ ہو، نیلوفر اضطرابی کیفیت میں بولی۔ وہ یہ کہہ کر اپنے دل کو تسلی دینے کی کوشش کر رہی تھی، بس کسی بھی طرح سے بس یہ ایک فالتو شک نکل آئے۔ نیلوفر دل ہی دل میں سوچے جا رہی تھی۔ سب کا سکون ایک لمحے میں غارت ہو چکا تھا۔ ہاں، شاید یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ تم اس وقت تھے بھی اس کے علاقے میں، ہو سکتا ہے وہ بس چیخو پکار سن کے آ گیا ہو۔ تم ویسے بھی ان معاملات میں بے قابو ہو جاتے ہو، تمہیں مہر پہ ہاتھ ہلکا رکھنا چاہیے تھا۔ لیڈی اقتدار شمس کے اوپر برہم ہو کے برسنے لگیں۔ شمس کے چہرے پہ شرمسار سا تاثر پھیلا۔ اگر صرف اتنا ہی ہوتا تو میں آپ لوگوں کا وقت ضائع نہیں کرتا۔ آج مہر سرینا ہوٹل گئی تھی، میں نے بندے اس کے گھر کے راستے پہ کھڑے کروائی ہوئے ہیں، اور اس کی گاڑی میں کوئی تھا، کوئی مرد۔ مجھے بس خدشہ لاحق ہے کہ وہ مرد احمد نہ ہو۔ درانی نے اپنا سر اٹھایا۔ اس نے کچھ بولنے کے لیے اپنے لب کھولے مگر پھر اپنے لب دبا گیا۔ وہ گہری سوچ میں تھا۔ سرینا ہوٹل، تم نے اس سے پوچھا کہ وہ وہاں کیوں گئی تھی؟ لیڈی اقتدار کے چہرے پہ تشویش بڑھتے جا رہی تھی۔ کہہ رہی تھی بریک لینے، شمس نے کچھ دیر بعد جواب دیا۔ محترمہ کے والد کے انتقال کو مہینے ہی ہوئے ہوں گے اور گلچھرے اڑانے ہوٹل پہنچ گئی۔ نیلوفر کا لہجہ اور انداز کڑا تھا۔ احمد کی آمد سے سب سے زیادہ ٹینشن میں وہ تھی۔ مجھے نہیں لگتا احمد یوں کسی کے ساتھ ہوٹل جائے گا، درانی اچانک سے بولا۔ سب کی نظریں اس پہ پڑیں۔ لیڈی اقتدار اپنے پیروں پہ کھڑی ہوئی۔ بہت انتشار پھیل چکا تھا، اب اسے کچھ نہ کچھ کرنا تھا۔ وہ اپنی ٹیم کو یوں گرتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ بس اب بہت کر لیے ملامت، وہ سینہ تان کے سب کو مخاطب کرتے بولی۔ شمس، تم پتہ کراؤ کہ وہ مرد کون ہے۔ ہم یوں ہی کوئی بڑا قدم نہیں اٹھا سکتے۔ اگر وہ احمد ہے تو کوئی بات نہیں، ہم اس کا مقابلہ بھی کر لیں گے۔ ہم ایک ٹیم ہیں، ہم اس سے پہلے بھی ان گنت مصیبتوں سے لڑتے آئے رہے ہیں۔ اب تک ہم نے جو کیا ساتھ کیا، ہم نے ہر مصیبت کو فتح کیا، تو بس اب کھڑے ہو جاؤ، سب پہلے سے بھی زیادہ مضبوط اور طاقتور ہو جاؤ، اور جنگ کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھو۔
چلو اب اٹھو، وہ پرجوش انداز میں بولی تھی۔ ملکہ کی آنکھوں میں عزم تھا، ایک لگن تھی، وہ بھی احمد سے ٹکرار کے لیے تیار تھی۔ نیلوفر، شمس اور دورانی اپنی کرسیوں سے اٹھ گئے، وہ سب کمرے سے جانے لگے۔ ایک ایک کر کے سب کمرے سے چلے گئے اور پیچھے لیڈی اقتدار کھڑی تھی، وہی ملکہ والی شان، تنا ہوا سینہ، اکڑی ہوئی گردن۔ لیکن پھر کچھ غیر متوقع ہوا، ملکہ کے کندھے شل ہو گئے، آنکھیں بے چینی کے مارے پھٹنے لگیں، اس کے چہرے پہ گہری الجھن تھی، وہ بھی بہت پریشان تھی۔ احمد کے معاملے میں ہمیشہ سے بے بس رہی ہوں، وہ آنکھیں میچتے بولی۔ وہ مضطرب تھی، مگر اپنی ٹیم کے سامنے اس نے اپنے آپ کو کمپوز رکھا ہوا تھا، کیونکہ وہ لیڈی اقتدار تھی، ان سب کی لیڈر۔ کاش میں پہلے ہی قرآن سے جڑ جاتی، مجھے بھی یہ سب معلوم ہوتا۔ مہر کی آنکھوں میں نیم اداسی تھی۔ اللہ نے قرآن کو انسانیت کے لیے بنایا مہر، بچے، ٹین ایجرز، جوان، بوڑھے، یہ سبھی انسانیت کا حصہ ہیں۔ قرآن کو پڑھنے کے لیے، اس میں موجود علم سے فیض اٹھانے کے لیے کوئی عمر کی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ آپ جب بھی اس کتاب کو کھولیں گی تب یہ آپ کو کچھ سکھائے گی۔ احمد سادہ سے انداز میں بولے جا رہا تھا، اور مہر، اس کا دل مزید ہلکا پھلکا ہونے لگا۔ اس کی باتیں، اس کے بولنے کا انداز دل کو کتنا اچھا لگتا تھا نا۔ وہ بس مسکرائی، مسکراہٹ میں ہی احمد کے لیے شکر گزاری تھی۔ احمد بھی جواباً مسکرا دیا۔ اب چلتے ہیں، احمد بولا اور آگے بڑھ گیا۔ مہر بھی اس کے پیچھے جانے لگی۔ وہ دونوں سرینا ہوٹل کے باہر کھڑے تھے۔ ٹھنڈی ہوا اب بھی اسلام آباد پہ سوار تھی، مگر جس طرح سے دن چڑھتا جا رہا تھا، ہوا میں ٹھنڈک کی آمیزش کم ہوتی جا رہی تھی۔ سورج بھی اپنا زور پکڑتے جا رہا تھا۔ وہ لوگ ویلے کو چابی دے چکے تھے اور اب گاڑی کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ جو درخت نظر آ رہا ہے، ادھر دیکھیے۔ احمد نے درخت کے اوپر انگلی اٹھائی اور اچانک بولا۔ مہر الجھ کے درخت کو دیکھنے لگی۔ آخر ایسا کیا خاص تھا درخت کی طرف؟ وہ متلاشی نظر اس نیم کے درخت کی طرف گھمانے لگی۔ شاید کوئی نایاب جانور احمد کو نظر آیا ہو، مگر وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اب جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسا کرتے رہیں، کچھ دیر کے لیے اپنے سوالات کو تالے لگا لیں، کیوں کیا، کیسے، سب بھول جائیں۔ میں کچھ دیر میں سب بتا دوں گا، جو میں کہتا جا رہا ہوں ویسا کرتے جائیں۔ احمد مسکرا رہا تھا اور بالکل مدھم سی آواز میں مہر کے کان میں سرگوشی کر رہا تھا۔ مہر کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، آنکھوں میں خوف مدھو ہوا۔ آخر یہ کیا ہو رہا تھا، اس نے سوچا۔ پہلے پورے دل سے مسکرائیں۔ وہ بری طرح سے مسکرائی۔ مسکراہٹ انتہائی مصنوعی تھی، انتہائی عجیب سی۔ اس کے سارے دانت نظر آ رہے تھے۔ احمد نے اس کی طرف نظر ڈالی تو وہ کچھ خائف سا ہونے لگا۔ اف، احمد کراہتے رہ گیا۔ اداکاری تو اچھی کر لے کم سے کم۔ مہر کو دیکھے بغیر اس نے ذرا زیر لب تبصرہ کیا۔ مہر اب بھی بری طرح سے الجھی ہوئی تھی۔ خیر چھوڑے، اب میرا ہاتھ پکڑ لے اور میری بات دھیان سے سنیں۔ مہر نے احمد کا ہاتھ پکڑ لیا، انداز میں جھجک تھی۔ اس درخت سے نظر نہیں ہٹانی، میں آپ کو کچھ بتانے جا رہا ہوں۔ آپ کی مسکراہٹ برقرار رکھے، میں بتا رہا ہوں، تیار رہیں۔ احمد ٹھہرا۔ مہر کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ ہمارا تعاقب کیا جا رہا ہے۔ مہر کے سر پہ کالے بادل چھانے لگے۔ ایک لمحے کے لیے اس کی مسکراہٹ سمٹنے لگی، مگر احمد کی بات عمل کرتے ہوئے وہ پھر سے مسکرا دی۔ پاس میں ہی ایک گاڑی ہے، نیلے رنگ کی، دیکھنے کی جرات بھی نہ کریں۔ گاڑی میں ایک بندہ ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہینڈ بریک کے پاس ایک کیمرہ ہے، یعنی وہ ہماری تصویریں کھینچے گا۔ مہر کی روح بے چینی کے مارے مچلنے لگی۔ اللہ اللہ، یہ سب کیا ہو رہا تھا، اس نے سوچا۔ اگر آپ میری بات سمجھ گئی ہیں تو بولے ہاں، احمد نے کہا۔ ہاں، چہرے پہ مسکراہٹ سے جائے وہ بولی، وہ اب عام سا مسکرا رہی تھی۔ اچھا، انہوں نے شیشہ اوپر کیا ہے، اب تیار رہیں، بہترین سا پوز کریں اور مسکرائیں، ہاتھ بالکل کستی سے تھام لیں۔ احمد کہہ کے بھرپور مسکرانے لگا۔ کچھ دیر میں ویلے گاڑی لے آیا۔ مہر تیزی سے اندر بیٹھی، جبکہ احمد کافی پرسکون سا ڈرائیونگ سیٹ پہ براجمان ہوا۔ اندر آیا تو مہر گہری سانسیں لے رہی تھی۔ وہ 5 منٹ اس کے لیے محال تھا۔ اس سب کا کیا مقصد تھا، اور پلیز چھپانے کی کوشش بھی نہ کیجیے گا۔ وہ نیم برہم تھی۔ احمد مدھم سا ہنس دیا۔ بس میں کچھ وقت کے لیے انہیں بھٹکانا چاہ رہا تھا۔ احمد پرسکون تھا۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ مہر اب بھی بری طرح سے الجھی ہوئی تھی۔ یہ تو بے وقوفی ہے، ان لوگوں کو آپ کی مداخلت کا علم ہو گیا ہے، مہر نے چنبے سے پوچھا۔ ہاں، وہ تو ہونا ہی تھا، ناممکن تھا کہ ہم دونوں ساتھ کام کریں اور ان کو علم نہ ہو، میں اس کے لیے تیار تھا۔ احمد کا انداز لاپرواہ سا تھا۔ مہر کو تپ چڑھنے لگی تھی۔ یہ احمد ایک ہی باری ساری بات کیوں نہیں اگل رہا تھا؟ اف، پھر یہ تصویریں، یہ مسکرانا، یہ پوز، یہ سب کیا تھا؟ مہر بولی۔ دیکھیں، میں بتاتا ہوں۔ اس نے مختصر سی نظر برہم سی مہر کی طرف موڑی اور پھر سے سیدھا دیکھ کے ڈرائیونگ کرنے لگا۔ میں بس کچھ وقت مانگ رہا تھا، کچھ چیزیں ہیں جو میں نے دیکھنی ہے، جانچنی ہے۔ میں نے ان تصویروں سے صرف انہیں بھٹکایا ہے۔ یہ لوگ اگر فوراً جان گئے کہ میں آپ کی زندگی میں کیا عزم لے کر داخل ہوا ہوں تو کچھ نہ کچھ آگے سے ضرور کریں گے، اور میں یہی تو نہیں چاہتا۔ میں نہیں چاہتا کہ فی الوقت وہ لوگ کوئی چال چلیں، اس لیے یہ تصویریں، یہ پوز کر کے ان کا دھیان کچھ وقت کے لیے بھٹکا رہا ہوں، تاکہ وہ اس شک میں پڑ جائیں کہ کیا میں انہیں برباد کرنے کے لیے آپ سے جڑا ہوں یا ہمارے درمیان کچھ اور ہے۔ بس کچھ مہلت مانگ رہا تھا۔
احمد ٹھہر ٹھہر کے اسے سب سمجھانے لگا۔ مہر کو بھی سب سمجھ آ گیا تھا۔ اس کے چہرے پر سے الجھن فنا ہوئی۔ ٹھیک ہے، لیکن میرے پاس تو ہیرے ہیں، وہ لوگ مجھے کچھ نہیں کریں گے۔ آپ کا کیا؟ آپ کیسے بچ جائیں گے؟ مہر نے تشویش ظاہر کی۔ بس آپ اتنا جان لے کہ مجھے کچھ نہیں کیا جائے گا، ختم بات۔ احمد اٹل سے انداز میں بولا، انداز سے صاف ظاہر تھا کہ وہ آگے کچھ بھی نہیں سننا چاہتا تھا۔ مہر بھی سانس خارج کرتی ہوئی ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اسے احمد پہ بھروسہ تھا، وہ بھی نہیں جانتی تھی کیوں، بس اسے بھروسہ تھا، اس پہ اعتماد تھا۔ اب اسے اس کی مدد سے کوئی بھی اعتراض نہیں تھا۔ اچھا، اب آپ مجھے اچھا سا ناشتہ کھلا رہی ہیں، احمد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ڈن۔ سرمئی بادل شام کے وقت گہرے ہو گئے تھے مگر ابھی برس نہیں رہے تھے۔ مناج مغرب کے بعد درے کے کلینک پہنچ گئی۔ وہ اب درے فشاں کو آگے کی کہانی سنانے کے لیے تیار تھی۔ درے کالے صوفے کی ایک طرف بیٹھی تھی اور مناج دوسری طرف۔ درے کے ہاتھ میں نوٹ بک اور پین بھی تھا۔ روم میں اے سی کے باعث کافی ٹھنڈک تھی۔ مناج، تم سب سے پہلے مجھے بتاؤ کہ تمہارے لیے یہ ہفتہ کیسا گیا؟ تم نے اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے کیا کچھ کیا؟ درے نے سنجیدگی سے لہجے میں پوچھا۔ مناج نے سست روی سے سر اس بات میں ہلایا۔ اس کے چہرے پہ اب بھی خالی پن جھلکتا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو کوئی تکلیف نہیں دی، حالانکہ طلب ہوتی تھی، دل چاہتا تھا اپنے آپ کو سگریٹ سے جلاؤں، چھری سے اپنے ہاتھ پہ کٹ لگاؤں، مگر میں نے ایسا کچھ نہیں کیا اور میں کافی بہتر محسوس کر رہی ہوں۔ لیکن اب بھی کوئی خلش سی ہے درے، کوئی رکاوٹ ہے، میں بری طرح سے ٹھیک نہیں ہو رہی ہوں۔ اب بھی میرے خیالات مجھے گھیر لیتے ہیں، مجھے احساس دلاتے ہیں کہ میں مردہ ہی ٹھیک ہوں۔ مناج نے اپنے حال احوال اپنے عام مشینی انداز میں بتایا۔ درے نے سمجھتے ہوئے سر اس بات میں ہلایا۔ وقت لگے گا مناج، بہتری آہستہ آہستہ آئے گی، یہ ایک سفر ہے، طویل سا سفر۔ ابھی اتنی پروگریس آئی ہے، یہ بھی بہت ہے۔ آگے اور بھی سیشنز ہوں گے، میں تمہاری مدد کروں گی اور پھر تم ایک دن آزاد ہو جاؤ گی، تمہیں رہائی مل جائے گی۔ درے فشاں مسکرائی۔ مناج نے سر اس بات میں ہلایا۔ اب تم مجھے بتاؤ، کیا تم نے سگریٹ پینا چھوڑی؟ درے فشاں نے سنجیدہ نگاہوں سے مناج کو دیکھا۔ مناج نے گردن نہ میں ہلائی۔ کیا یہ ضروری ہے؟ مناج سگریٹ چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھی۔ ہاں، اگر تم اپنے آپ سے محبت کرتی ہو اور تم ایک خود پرست اور خود پسند انسان نہیں ہو تو تمہیں سگریٹ چھوڑ دو گی۔ یہ سگریٹ تمہاری جان کو نقصان دیتی ہے مناج۔ اس میں نکوٹین ہے جو کہ دماغ میں خوشی کے ہارمونز ریلیز کرتی ہے اور یہ بلڈ سرکولیشن کو بھی بڑھا دیتی ہے، مگر ساتھ ساتھ اس میں ٹار ہے جو کہ پھیپھڑوں تک جاتی ہے، نالیوں میں جمع ہو جاتی ہے، اس سے سانس لینے میں بھی دشواری ہوتی ہے۔ اس میں کاربن مونو آکسائڈ ہوتی ہے۔ کاربن مونو آکسائڈ پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ وہ جو گاڑیوں میں سے کالا دھواں نکلتا ہے وہ کاربن مونو آکسائڈ ہوتی ہے۔ اب کوئی انسان جو اپنے آپ سے محبت کرتا ہے وہ اس طرح کی زہریلی چیز اپنے اندر لے گا؟ مجھے نہیں لگتا۔ اس لیے تم اپنے آپ کو موت کے منہ میں نہیں دھکیلو گی۔ تم نے کہا تھا اگر میں سگریٹ نہیں چھوڑوں گی تو میں خود پرست ہوں۔ وہ کیسے؟ مناج نے پوچھا۔ کیونکہ سگریٹ پینے سے تم اپنے ارد گرد موجود ہر فرد کو نقصان پہنچا سکتی ہو۔ سگریٹ پینے والے اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں تک بھی سگریٹ کے منفی اثرات پہنچا دیتے ہیں۔ جو دھواں ہم نکالتے ہیں اس میں کاربن مونو آکسائڈ سمیت اور بھی زہریلے مادوں کی آمیزش ہوتی ہے جو کہ آس پاس موجود لوگ اپنے اندر لے سکتے ہیں۔ جس طرح سے سگریٹ پینے والوں کو لنگ کینسر، ٹی بی جیسے امراض کا خطرہ لاحق ہوتا ہے، اس طرح ان کے آس پاس موجود لوگوں کو بھی یہ خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ اس لیے مناج، اب تم سگریٹ نہیں پیو گی، ٹھیک؟ مناج نے کچھ دیر بعد سر اس بات میں ہلایا۔ اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے وہ یہ کڑوا گھونٹ بھی پی لے گی۔ اب شروع کرو۔ تمہاری ماں کی پرویز سے شادی ہوئی، اس سے آگے کیا ہوا؟ درے فشاں کچھ دیر بعد بولی۔ مناج بھی اب آگے بتانے کے لیے تیار تھی۔ دوپہر کا وقت تھا، سورج کی کرنیں اس وسیع و عریض سبززار پہ پڑ رہی تھیں۔ وہ قصر نہایت خوبصورت تھا، اگر اس قصر کو محل کہا جائے تو کچھ غلط نہیں ہوگا۔ پرویز جو کہ 35 سالہ مرد تھا نے اپنے بال ڈائی کیے ہوئے تھے۔ فرزانہ اس کے برابر میں چلتے آ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بے جان تھیں اور نظریں نیچی۔ اس نے اپنے سفید رنگ کا ہلکے سے کام والا جوڑا پہنا تھا۔ مناج فرزانہ کے برابر میں ان کے دوپٹے کی اوٹ میں چھپی تھی۔ وہ بہت سہمی ہوئی تھی۔ اس نئی جگہ سے اسے خوف آ رہا تھا۔ قصر کی عمارت کے داخلی دروازے پہ وہ کھڑی تھی، خوبصورت سی عمر رسیدہ خاتون۔ پرویز اس کی طرف بڑھا اور اسے مسکرا کے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ خوشگوار حیرانی تھی۔ اس عورت نے بھی فخریہ نگاہ اپنے چھوٹے بھائی پر ڈالی، پھر نظر فرزانہ پہ گئی۔ فرزانہ پہ نگاہ پڑتے ہی نگاہ کی فطرت میں تبدیلی آئی، ان میں حقارت تھی، روب تھا۔ پھر سہمی ہوئی مناج پہ اس کی بے رحم نگاہ پڑی، اسے دیکھتی وہ مسکرائی، مسکراہٹ میں نہیں خیز سی تھی۔ لویزا آپا، کاش آپ بھی آ جاتی، اپنے بھائی کے لیے وقت نکالنا سیکھ لیں۔ پرویز کے انداز میں نروٹھا پن سا تھا۔ لویزا نزاکت سے ہنستی۔ میں تو تمہیں سرپرائز دینے کے لیے کہہ رہی تھی کہ میں انگلینڈ سے نہیں آ سکتی، تم نے کہا تھا دوپہر میں نکاح ہے۔ میں جب آئی تو پتہ چلا کہ جناب پہلے ہی اپنی ڈولی لے کے جا چکے ہیں، وہ شوق سے انداز میں بولی تھی۔ لویزا نے اپنا رخ پریشان فرزانہ اور سہمی ہوئی مناج کی طرف موڑا۔ تم دونوں کو بھی خوش آمدید ہو۔ گردن مزید اکڑی، اب کی بار انداز سخت تھا۔ تم دونوں کو جب بھی مجھے مخاطب کرنا ہو تم لوگ میرے خطاب لیڈی اقتدار سے مخاطب کرو گے، سمجھے؟
لیڈی اقتدار۔ لویزا، جو کہ در حقیقت لیڈی اقتدار تھی، بولی۔ وہ ہال کی لیڈی اقتدار جیسی ہی پر اسرار شخصیت رکھتی تھی، بس چہرے اور گردن پہ جھریاں کافی کم تھیں۔ اب سب گھر کے اندر چلنا شروع ہوئے۔ لیڈی اقتدار آگے تھی، اس کے پیچھے مناج، فرزانہ اور پرویز۔ اس کی چال بھی بالکل ہال کی لیڈی اقتدار جیسی تھی، شاہانہ۔ اور پرویز، وہ چلتے چلتے ہی بنا مڑے بولی، تم نے کھانے کا بھی انتظام نہیں کیا۔ میں نے آ کے دیکھا تو پتہ چلا کہ نئی نویلی دلہن آ رہی ہے اور کوئی اہتمام ہی نہیں۔ کتنے ارجنٹ نوٹس پہ میں نے ملازمین کے سر پہ کھڑے ہو کے کام کروائی۔ وہ ہاتھ ہلا ہلا کے انداز میں نزاکت لیے بولے جا رہی تھی۔ کھانے کے ساتھ لگی کرسیوں پہ وہ چاروں براجمان ہو گئے۔ سربراہی کرسی پہ لیڈی اقتدار براجمان ہوئی، ان کی دائیں طرف پرویز، پرویز کے ساتھ فرزانہ اور فرزانہ کے برابر میں مناج۔ کھانے کی میز پہ طرح طرح کے لوازمات سجائے ہوئے تھے۔ فرزانہ سب دیکھ کے سوچ رہی تھی کہ چاروں لوگوں کے لیے اتنے سب پکوان کا کیا فائدہ بھلا۔ تینوں نے کھانا کھانا شروع کیا۔ پرویز، تم نے اسے سب بتا دیا نا؟ کھانے کے دوران ہی لیڈی اقتدار بولی۔ پرویز نے عجب سی نگاہ لیڈی اقتدار پہ ڈالی، جیسے کہنا چاہ رہا ہو کہ اس وقت کیا باتیں لے کے بیٹھ گئی۔ نہیں، ابھی ضرورت نہیں ہے، پرویز نے سرسری انداز اختیار کیا۔ کیوں ضرورت نہیں ہے؟ اسے پہلے دن سے سب پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کون ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ آج سے ہی اسے ہمارے رازوں کے ساتھ جینے کی مشق کرنی چاہیے، کیونکہ بعد میں اس کو سب پتہ چل ہی جائے گا۔ ماحول میں تناؤ پھیل گیا۔ فرزانہ کے ماتھے پہ شکن ابھری۔ مناج سب سن رہی تھی مگر اسے کچھ بھی ٹھیک سے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کا دماغ اس وقت سن تھا۔ مگر اچھا، پھر آپ خود بتا دیں، پرویز جان چھڑاتے بولا۔ لیڈی اقتدار کے چہرے پہ شیطانی مسکراہٹ بکھری۔ فرزانہ کا دل پھڑپھڑانے لگا۔ وہ اب سہمی ہوئی فرزانہ کے اوپر اپنی سرد نگاہ گاڑے ہوئے تھی۔ وہ فرزانہ کو یوں پھڑپھڑاتا دیکھ کے بہت محظوظ ہو رہی تھی۔ ہم لوگ عام لوگ نہیں، ہمارا ایک بہت بڑا کاروبار ہے، انسانوں کا، ان کے اعضاء کا۔ فرزانہ کا دل ڈوبنے لگا۔ ایک دم سے انہیں خوف نے جکڑ لیا تھا۔ اف خدایا، وہ اور ان کی بیٹی کہاں سے پھنس گئے تھے؟ انہوں نے سوچا۔ ان کا دل جیسے کچھ دیر کے لیے کام کرنا بند ہو گیا۔ ڈرو مت، تمہاری خاموشی تمہاری اور تمہاری بیٹی کی حفاظت کرے گی۔ اس راز کو اپنے سینے میں دفن کرنے کی عادت ڈالو، کیونکہ نقصان صرف تمہارا ہی ہوگا۔ لیڈی اقتدار کا لہجہ سخت تھا۔ فرزانہ کے ہاتھ کب کپانے لگے تھے۔ سمجھی؟ فرزانہ نے خوف کے مارے سر ہاں میں ہلایا، مگر ان کی روح تک کانپ چکی تھی۔ یہ سب بہت بھیانک تھا۔ لویزا عرف لیڈی اقتدار، یہ ایک بہت خطرناک عورت ہے۔ اس کی پہنچ بہت اونچی ہے، خود پرستی کی انتہا اس پہ ختم ہوتی ہے۔ وہ نفرت کے کڑوے گھونٹ بھرتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ وہ اپنی نفرت لیڈی اقتدار کے لیے دل کھول کے بیان کر رہی تھی۔ یہ اپنے چرچے ہر وقت کرتی رہتی ہے کہ کیسے اس کے والد نے اسے لڑکوں کی طرح بڑا کیا۔ یہ سب انگلینڈ میں رہتے تھے۔ لویزا اور پرویز کے والد پاکستانی پولیٹیشین تھے۔ انہوں نے اسے لڑکوں کی طرح پالا، گھڑ سواری سکھائی، تیر کمال چلانا سکھایا، بندوقیں چلانا سکھائیں۔ جب آس پاس لوگ ان سے سوال کرتے تھے تو وہ جواب دیتے تھے کہ میں آنے والے وقتوں کی اقتدار کی پرورش کر رہا ہوں۔ اور پھر بڑی عمر میں آ کے اس کے لیے لیڈی اقتدار کا لقب استعمال ہونے لگا۔ وہ بولتے گئے، کڑوے زہریلے الفاظ میں اس کے لبوں سے ادا ہوتے تھے۔ میری ماں کو اس دن پتہ چلا کہ اسے کولڈ بلڈڈ کرمنل میں بیاہ دیا گیا ہے۔ مجھے اس وقت ان باتوں کی سمجھ نہیں آ سکی تھی۔ پرویز سائیکوپیتھ تھا، نشہ وہ بھی کرتا تھا اور نشہ کر کے وہ امی کو مارا کرتا تھا، ان پہ تشدد کیا کرتا تھا۔ اس نے مجھے بھی بہت مرتبہ تشدد کا نشانہ بنایا۔ آج تک میرے جسم میں کچھ نشانات ہیں جو مجھے پرویز نے دیے تھے۔ اسے جیسے ہمیں مار پیٹ کے سکون ملتا تھا۔ جانور صفت پرویز اور خونی لیڈی اقتدار کی صحبت میں ہمارے آنے والے سال گزرے۔ میں بالکل ٹوٹ گئی تھی۔ میں ہر وقت روتی رہتی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اس سب بڑے سے گھر میں قید ہو گئی ہوں۔ در حقیقت ہم قید ہی تھے۔ میں مایوس تھی کیونکہ وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہ تھا، اور پھر میں نے اپنی ماں سے وہ کہا جو مجھے شاید نہیں کہنا چاہیے تھا۔ 13 سالہ مناج صوفے پہ لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پہ سر تاثر تھے۔ فرزانہ اس کی طرف چلتے آئیں۔ اس کے ماتھے پہ زخم تھا۔ مناج کو دیکھ کے وہ زخمی سا مسکرائیں۔ ان کا بدن تکلیف میں جھلس رہا تھا۔ کیا ہوا مناج، ایسے کیوں لیٹی ہو؟ فرزانہ اس کے سرہانے لیٹی اور اس کا سر اپنی گود میں رکھا۔ کیا ہم یہاں سے نہیں نکل سکتے امی؟ مناج نے بے بسی سے کہا۔ فرزانہ کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ کیا ہم ہمیشہ کے لیے قید ہو گئے ہیں؟ کیا ہم یہاں سے بھاگ نہیں سکتے؟ مناج کی آنکھ سے آنسو نکلا۔ وہ اپنی عمر کی لڑکیوں کی طرح نہیں تھی۔ اس کا بچپن برباد ہو چکا تھا۔ وہ کسی لاش کی طرح بس ادھر ادھر گھومتے رہتی تھی۔ میں جانا چاہتی ہوں یہاں سے، میں نہیں رہ سکتی ادھر۔ مناج روئے جا رہی تھی۔ فرزانہ کا چہرہ سخت پڑا۔ وہ اپنی بیٹی کی بے بسی برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ تم نکلنا چاہتی ہو یہاں سے مناج؟ تم فکر نہ کرو، میں تمہیں نکال دوں گی یہاں سے بہت جلد۔ تم فکر نہ کرو، بس تھوڑا صبر کرو۔ فرزانہ نے کہا تو مناج کے دل میں امید کی کرن روشن ہوئی، مگر اس وقت وہ واقف نہ تھی کہ فرزانہ کے دماغ میں کیا کھچڑی پک رہی تھی۔ ایک دن رات کے وقت فرزانہ نے کچن سے جا کے ایک چھری نکالی۔ وہ اس چھری کو اپنے دوپٹے میں چھپائے اپنے کمرے میں لے آئیں۔ وہ پرویز کے اوپر چھری سے وار کرنے ہی والی تھیں کہ پرویز اٹھ گیا اور اس نے فرزانہ کے ہاتھ سے وہ چھری کھینچ لی۔ اس کی آنکھوں سے انگارے برس رہے تھے۔ فرزانہ دہشت زدہ ہو گئی۔
فرزانہ قدم قدم بڑھاتے پیچھے جانے لگیں۔ پرویز کھڑا ہوا اور غسیلی نگاہ لیے فرزانہ کی طرف جاتا رہا۔ وہ ایک قدم آگے بڑھاتا اور فرزانہ ایک قدم پیچھے، اور پھر دیوار آ گئی۔ انہیں رکنا پڑا۔ پرویز ہاتھ میں چھری پکڑے اب بھی انہیں دیکھ رہا تھا۔ فرزانہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ تمہاری ہمت! پرویز نے چھری اٹھا کے پٹکی اور اپنے ہاتھوں کا استعمال کرتے فرزانہ کو اتنا پیٹا کہ وہ زمین پہ بے ہوش ہو کے گر گئی۔ ان کے جسم سے جگہ جگہ خون بہنے لگا۔ لیڈی اقتدار مناج کے ساتھ کمرے میں بھاگتی بھاگتی آئی۔ مناج زخمی ماں کو دیکھ کے بالکل پاگل سی ہو گئی۔ وہ فرزانہ کے سرہانے بیٹھ کے چلانے لگی، یہ کیا پرویز، مر تو نہیں گئی یہ؟ اب اتنا بھی مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ لیڈی اقتدار اپنا نائٹ گاؤن میں ملبوس تھی، انداز میں مصنوعی پریشانی تھی۔ اگر نہ کرتا تو مجھے مار دیتی، چھری سے وار کرنے والی تھی۔ پرویز نے چھری کی طرف اشارہ کیا۔ لیڈی اقتدار نے چھری کو دیکھا اور پھر اس کے لب اوہ میں ڈھلے۔ اس نے ایک نظر حواس باختہ مناج پہ ڈالی جو کہ روئے جا رہی تھی۔ اچھا اسے چپ کراؤ، وہ لا تعلق انداز میں بولی۔ اگر مر بھی گئی تو کوئی بات نہیں، تمہاری بہن تمہارا بچاؤ کر لے گی۔ وہ لوگ امی کو ہسپتال لے کر گئے۔ ان کی جسم پہ بہت گہری چوٹیں آئی تھیں، ان کا سر بھی پھٹ گیا تھا۔ ان کو اپنے ہی ہسپتال میں ایڈمٹ کروایا گیا، مگر یہاں بات ختم نہیں ہوئی۔ مناج کی آنکھ سے آنسو نکلا۔ یہ پہلی بار تھا کہ دورے کے سامنے وہ روئی تھی۔ ان لوگوں نے اس کے بعد مجھے استعمال کیا اور میرا ایک گردہ مجھ سے چھین لیا۔ اگلے دن لیڈی اقتدار مناج کے ساتھ صوفے پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ پرویز موجود تھا۔ مناج کا چہرہ مایوس سا تھا۔ مجھے اپنی امی سے ملنا ہے، مناج اپنے دل میں بسے خوف کے باوجود اس وقت بولی تھی۔ اسے اپنی ماں کے علاوہ اس وقت کسی کی فکر نہ تھی۔ ملنا ہے؟ مگر اس وقت تو شاید تمہاری ماں زندہ بھی نہ بچے چندا۔ لیڈی اقتدار نے ایسے کہا جیسے کوئی بڑی بات نہ تھی۔ مناج کا دل اچھل کے حلق میں آ گیا۔ ایسا نہ کہیں پلیز، مناج نے منت سماجت والے انداز میں کہا۔ وہ اپنے ابو کو کھو چکی تھی، اب امی کبھی نہیں۔ تمہاری ماں کی جان صرف ایک ہی صورت بچ سکتی ہے مناج، لیڈی اقتدار نے نرمی سے وضاحت کی۔ وہ کیسے؟ مناج پر امید سی ہوئی۔ چھوڑو، تم وہ ہمیں نہیں دے سکو گی۔ شاید تمہاری ماں سے الوداع کہنے کا وقت ہو ہی گیا ہے۔ لیڈی اقتدار کی آنکھوں پہ مصنوعی ہمدردی چھانے لگی۔ آپ پلیز بتائیے، میں امی کو بچانے کے لیے کچھ بھی دے دوں گی، مناج جذباتی ہو کے بولی۔ لیڈی اقتدار نے ایک ستائشی نظر پرویز پہ ڈالی۔ گردہ دو گی اپنا؟ لیڈی اقتدار نے پوچھا۔ مناج کی آنکھوں میں اشتیاق پھیلا۔ وہ قطعاً اس بات کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ مناج خاموش سی ہو کے لیڈی اقتدار کو تجرباتی نظروں سے دیکھتی گئی۔ مجھے پتا تھا تم نہیں دو گی، میرے پاس اب تمہاری ماں کو ختم کرنے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ نہیں ایسے نہ کریں پلیز، میں مناج رکی، آگے کا جملہ کہنے کے لیے ہمت جمع کی۔ میں دوں گی اپنا گردہ، پلیز میری امی کو بچا لیں بس، چھوٹی مناج روتی ہوئی التجا کر رہی تھی۔ اب لیڈی اقتدار نے نظر مناج سے ہٹائیں، جتاتی نگاہ پرویز پہ ڈالیں۔ پرویز بھی اپنی بہن کی کارکردگی سے متاثر تھا۔ کہا تھا نا میں نہ لوں گی اسے، او نیگیٹو بلڈ ہمارے گھر میں ہی دستیاب تھا اور تم کہاں کہاں خوار ہو رہے تھے۔ اب اسے رات میں لے جانا آپریشن کے لیے اور اسے خوب سمجھا دینا کہ یہ سب اپنی ماں کو ہرگز نہ بتائے۔ اور پھر انہوں نے میرا پیٹ کاٹ کے میرا گردہ بھی نکال لیا۔ مناج اب رونے لگی، دورے کا کلیجہ بھی چھلنی ہو گیا تھا۔ کیا کسی کے ساتھ اس سے بھی زیادہ برا ہو سکتا تھا؟ مجھے بہت دھمکیاں دی گئیں کہ میں اس سب کے بارے میں امی کو نہ بتاتی، لیکن میرے پیٹ پر ایک بڑا سا زخم تھا، اسے بھلا میں کیسے چھپا سکتی تھی؟ 13 سالہ مناج اپنے کمرے میں بیٹھی درد سے کراہ رہی تھی۔ اسے اپنے پیٹ کے ایک مخصوص حصے پہ شدت سے تکلیف محسوس ہوتی تھی۔ فرزانہ مناج کے کمرے میں اس کی حال چال دریافت کرنے آئی تھی۔ وہ 2 ہفتے بعد ہی ڈسچارج کر دی گئی تھی۔ اب ان کے زخم بھی کافی بہتر تھے۔ وہ جب کمرے میں آئی تو مناج اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھے آنکھیں میچ کے بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پہ تکلیف کا عنصر تھا۔ فرزانہ کچھ پریشان ہو گئی۔ کیا ہوا مناج، بتاؤ، فرزانہ فکر مندانہ انداز میں کہتے ہوئے مناج کی طرف بڑھی۔ مناج کو جیسے احساس ہوا کہ فرزانہ کمرے میں آ چکی ہیں تو وہ کرنٹ کھا کے سیدھی ہوئی۔ اس نے اپنے چہرے کو عام رکھنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکی۔ کچھ نہیں امی، مناج نے جبراً مسکراتے ہوئے کہا۔ میں جانتی ہوں تم جھوٹ بول رہی ہو، کرتا اوپر کرو اپنا۔ وہ بھی آخر ماں تھی، مناج کی ماں، وہ غصے سے بولی تھی۔ مناج نے سر نفی میں ہلایا۔ امی کیا ضرورت ہے، مناج بوکھلا کے بولی۔ تیش نگاہوں سے انہوں نے مناج کو دیکھا اور تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ انہوں نے مناج کا کرتا اوپر کیا تو اس کے پیٹ پہ ان کو بڑا سا زخم نظر آیا۔ زخم پہ ٹانکے لگے ہوئے تھے، صاف ظاہر تھا مناج کے پیٹ کو کاٹا گیا تھا اور پھر اسے سی دیا گیا تھا۔ فرزانہ کی روح کپ کپانے لگی تھی، غصے کے مارے وہ بھی کپ کپانے لگی تھیں۔ انہوں نے پہلے پھٹی ہوئی آنکھوں سے مناج کو دیکھا، ان کے چہرے پہ نسیں بھڑکنے لگی تھیں۔ انہیں اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ کس نے کیا تمہارے ساتھ، بتاؤ، وہ غصے کے مائز تھر تھراتے ہوئے بولی تھیں۔ ان کی ممتا کو بری طرح سے چھیڑ دیا تھا۔ بتاؤ کس نے کیا یہ، ورنہ میں تمہارا حشر بگاڑ دوں گی مناج، وہ مناج کو گریبان سے پکڑتے ہوئے بولی۔ مناج رونا شروع ہو گئی۔ اسے وہ دھمکیاں یاد آئیں جو لیڈی اقتدار اور پرویز اسے دیتے رہے تھے، مگر اب وہ کیسے چھپاتی؟ فرزانہ اس کا زخم دیکھ چکی تھیں۔
بتاتی ہوں۔ وہ آپ کو مار رہے تھے امی، آپ کی جان کے بدلے انہوں نے میرا گردہ مانگا، میں نے دے دیا، پلیز کسی کو نہیں بتائیں۔ مناج آنکھیں بند کر کے روتے ہوئے سب بتا رہی تھی۔ مناج کی بات ادھوری ہی رہ گئی کہ فرزانہ اٹھ کے کمرے سے باہر نکلی۔ ان میں الگ سی توانائی بھر گئی تھی۔ لیڈی اقتدار اس وقت انگلینڈ میں تھی اور پرویز گھر کی کچن میں۔ فرزانہ کچن میں داخل ہوئی۔ پرویز ان سے پشت کیے کھڑا کاؤنٹر پہ موجود پھل کھا رہا تھا۔ فرزانہ کچھ دیر وہیں کھڑی شعلہ باز نگاہیں لیے اسے دیکھتی رہی۔ فرزانہ اس کی طرف بڑھیں اور اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھی بنا کے اس کی پشت پہ زور زور سے وار کرنے لگیں۔ وہ اس پہ جنگلیوں کی طرح جپٹی تھیں۔ اس کے بالوں کو نوچتے اپنے ناخن سے اس کا چہرہ چھیڑنے لگیں۔ تیری اتنی جرأت تو میری بیٹی کا گردہ نکالے؟ میں اپنی بیٹی پہ اتنا ظلم نہیں برداشت کر سکتی پرویز۔ ان کی ممتا بری طرح سے کپکپا گئی تھی۔ وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی۔ اچانک حملے سے پرویز بوکھلا گیا تھا، مگر کچھ دیر بعد ہی اس نے اپنے آپ پہ قابو پا لیا۔ وہ زیادہ طاقتور تھا۔ فرزانہ کا اس کے سامنے کوئی مقابلہ نہ تھا۔ اس نے فرزانہ کو زور سے دھکا دیا۔ فرزانہ زمین پہ گری۔ سر دیوار پہ ٹکرانے سے اس کا وجود چکرانے لگا تھا۔ آنکھوں کے سامنے دھند چھانے لگی۔ وہ اپنا ہوش کھونے لگی، مگر وہ اپنے آپ کو کھونے نہیں دے رہی تھی۔ مناج آنکھوں میں خوف لیے لاؤنج میں کھڑی سب منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ پتھر کا مجسمہ بنی ادھر کھڑی تھی۔ پرویز نے چولہا جلایا اور اس پہ لوہے کا چمٹا رکھا۔ چمٹا دہک کے لال ہو گیا۔ وہ مناج کی طرف لپکا، اسے اپنے ہاتھوں میں دبوچ کے اس کے ہاتھ پہ وہ چمٹا کسنے لگا۔ مناج درد کے مارے چلانے لگی، اونچی آواز میں رونے لگی، اپنی امی کو مدد کے لیے پکارنے لگی۔ مناج کی روتی روتی آوازیں، تکلیف میں جھلستی چیخ و پکار فرزانہ کے کان میں پڑی۔ وہ نیم بے ہوش تھی، مگر اس کی آواز نے ان کے دل پہ چھریاں چلا دیں۔ ان کی روح کپکپانے لگی۔ وہ جیسے اچانک سے نیند سے جاگیں۔ ان کے منہ سے سسکیاں نکلنے لگیں، نسیں گردن اور ماتھے پہ بھڑکنے لگیں۔ ان کے جسم میں اچانک سے جیسے توانائی بھر گئی تھی۔ ان کے ہاتھ باقاعدگی سے کپکپا رہے تھے۔ ان کے اندر ابلتا غصہ اپنی انتہا پہ پہنچ چکا تھا۔ وہ اونچی اونچی سانسیں لینے لگیں۔ انہوں نے اپنا چہرہ اوپر کیا، چہرے پہ جارحیت اور جنون چڑھا ہوا تھا۔ وہ جنونی کیفیت میں تھیں۔ وہ اس وقت انسان نہیں لگتی تھیں۔ وہ کھڑی ہوئیں۔ انہوں نے کاؤنٹر سے چھری اٹھائی اور پرویز کی طرف بڑھی، جو کہ مناج کو گردن سے دبوچ رہا تھا۔ وہ اتنی تیزی سے اس کی طرف لپکی کہ پرویز کو پیچھے دیکھنے کا موقع تک نہ ملا۔ انہوں نے اس کی پشت پہ چھری سے وار کیا۔ پرویز نے ایک جھٹکا لیا۔ اسے اپنے جسم کے اندر کچھ داخل ہوتا محسوس ہوا۔ مناج کپکپانے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ یہ ہوا کیا تھا۔ فرزانہ اس کے اوپر چھری سے وار کرنے لگیں اور کٹتے گئیں۔ پرویز زمین پہ گر گیا۔ وہ خون میں نہا چکا تھا۔ مناج چہرے پہ بے یقینی اور خوف لیے پرویز کے خون میں جھلستے جسم کو دیکھ رہی تھی۔ پرویز پیٹ کے بل گر گیا تھا، مگر فرزانہ وہ اب بھی ہوش میں نہ تھی۔ وہ اس کے سینے پہ وار کرتے گئیں۔ انہیں ہوش نہیں رہا تھا۔ وہ اس کے پورے جسم کو چیر چکی تھیں۔ ان کے اعضاء تک اس کے جسم سے باہر نکل گئے تھے، مگر فرزانہ نہ رکی۔ وہ اپنے اندر بسی نفرت، اپنے اندر بسے انتقام کو یوں بجھانے لگی۔ پرویز کا تو یہ حال تھا کہ اب اس کی لاش پہچاننے لائق نہ رہی تھی۔ فرزانہ نے ایک جھٹکا کھایا اور جو ہی وہ دنیا میں واپس آئیں، ان کے سامنے پرویز کی لاش تھی اور ان کا چہرہ بے تاثر۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ وہ کیا کر گزری تھیں۔ فرزانہ نے گہری سانس بھری اور چہرہ اوپر اٹھایا۔ مناج منہ کھولے برف کے مجسمے کی طرح سب دیکھ رہی تھی۔ فرزانہ کھڑی ہوئی، چہرہ اب بھی بے تاثر تھا۔ مناج کا ہاتھ پکڑ کے وہ اسے کمرے میں لے آئیں، اسے نہلایا، خود بھی نہائیں، کپڑے بدلے اور ایک پیپر پہ کچھ لکھا۔ پھر اس پیپر کو ایک بھورے لفافے میں ڈال دیا۔ ایک بھوری پشمانہ شال انہوں نے اپنے اوپر لپیٹی اور اس کی اوٹ میں وہ لفافہ چھپا لیا۔ وہ مناج کا ہاتھ تھامے اب گھر سے نکل گئیں۔ مناج کے چہرے پہ گہرا شاک اور صدمہ تھا۔ اس کے سامنے وہ منظر بار بار لہرائے جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا اور کرب بھی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس نے کیا دیکھ لیا۔ بس ایک پوش علاقے میں اتری۔ رات گہری تھی، اس لیے سڑکیں سنسان تھی۔ وہ مناج کا ہاتھ پکڑے کچھ دیر سڑک پہ چلتے گئیں اور پھر بیچ سڑک پہ اچانک سے رک گئیں۔ وہ مناج کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھیں، آنکھوں میں بے پناہ محبت لیے وہ اسے دیکھ رہی تھیں۔ تمہیں پتہ ہے نا تمہاری خالہ کا گھر کدھر ہے مناج؟ فرزانہ کی آنکھیں نم تھیں، بس وہ چہرے پہ مسکراہٹ سجائے بولیں۔ وہ اس کے بالوں پہ ہاتھ پھیر رہی تھی۔ 13 سالہ مناج کے سامنے اب بھی وہ خوفناک منظر لہرا رہا تھا۔ فرزانہ نے اپنی پشمانہ شال کی اوٹ سے وہ خط نکالا اور مناج کو تھما دیا۔ تم یہ خط اپنی خالہ کو دے دینا، میں بس ابھی کچھ کام نپٹا کے آتی ہوں، ٹھیک؟ فرزانہ نے مناج کا ماتھا چوما، آنکھ سے آنسو نکلا جو انہوں نے پونچھ دیا۔ مناج کچھ نہ بولی، بس اپنے سر اس بات میں ہلانے لگی۔ وہ یوں ہی گھٹنوں کے بل بیٹھے مناج کو دیکھے جا رہی تھی۔ وہ جانا چاہتی تھی، مگر اس کے لیے بہت ہمت چاہیے تھی۔ مناج، فرزانہ ایک دم سے بولی، تمہارے ابو کہا کرتے تھے کہ… فرزانہ کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ وہ مناج کے بالوں پہ شفقت سے ہاتھ پھیرنے لگیں۔ تم ایک باوقار مہارانی ہو، ایک مضبوط نفس کی، بہادر اور دلیر ملکہ۔ وہ بالکل سچ کہتے تھے مناج، تم واقعی ایک باوقار مہارانی ہو، تم ایک ملکہ ہو، ملکہ، اور مرتے دم تک ایک ملکہ رہو گی۔ اپنے ابو کی وہ بات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھنا۔ فرزانہ نے آنکھیں کونے میں آتا ایک آنسو پوچھا۔ گیلی سانس اندر کھینچی۔ مناج بس اپنی ماں کو سنتے گئی۔ فرزانہ نے اپنی پشمانہ شال اتاری اور مناج کے کندھوں کے ارد گرد لپیٹ دی۔ ٹھنڈ بہت ہو رہی ہے، اسے اوڑھ لو۔
انہوں نے نرمی سے کہا۔ آنسو اب بھی رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اپنا خیال رکھنا۔ فرزانہ کھڑی ہوئی اور مڑ کے جانے لگیں، کبھی نہ واپس آنے کے لیے۔ وہ سیدھا سیدھا رضیہ کے 400 گز کے گھر پہنچ گئی۔ وہاں پہ جب گئی تو گارڈز نے اندر اطلاع دی۔ رضیہ اور امجد بالکل پریشان ہو گئے۔ مناج کچھ بول بھی نہیں رہی تھی اور پھر مناج نے رضیہ کو وہ خط تھما دیا۔ پیاری بہن، مجھ سے شاید میری زندگی کی سب سے بڑی خطا ہو گئی، مگر میں مجبور ہوں۔ میں نے پرویز کا قتل کر دیا، اس کی لاش اب پہچاننے کے لائق بھی نہیں چھوڑی، مگر مجھے اس قتل پہ ذرا برابر بھی شرم و ندامت نہیں ہے۔ اگر مجھے 100 دفعہ بھی موقع دیا جائے تو میں اگلی 100 دفعہ بھی یہی کروں گی۔ اس نے مناج کے پیٹ کاٹ کے اس کا گردہ نکال دیا۔ میں ہر ظلم سہتے گئی، مگر یہ ظلم مجھ سے نہیں برداشت ہوا اور میں نے اسے اس کے انجام تک پہنچا دیا۔ میں مناج کو یہاں چھوڑ رہی ہوں، تم اس کا خیال رکھنا۔ اس کا بچپن سے خواب تھا کہ وہ ایک وکیل بنے، وہ بھی کورٹ میں جائے اور یور آنر کر کے مجھ جیسی عورتوں کو انصاف دلوائے۔ میں نہیں آ سکتی رضیہ، پرویز کے گھر والے بہت زیادہ خطرناک ہیں۔ اگر میں وہاں آ جاتی تو پرویز کے گھر والے میرے ساتھ ساتھ تمہارا اور مناج کا جینا حرام کر دیتے۔ میں یہ سب مناج کے لیے کر رہی ہوں، بس وہ کسی طرح سے محفوظ رہے، خوش رہے، اس لیے تم لوگ میری پرواہ نہ کرو۔ اگر میں آ بھی جاتی تب بھی مجھے مار دیا جاتا، تو میں کیوں سب کی زندگی خراب کروں؟ میں اپنے آپ کو اپنی بیٹی کے لیے قربان کرتی ہوں، میں اس قربانی سے اس کی زندگی محفوظ کرنا چاہتی ہوں۔ امی کی لاش پرویز کے ساتھ ہی پائی گئی۔ خالو نے پولیس کو فوراً اطلاع دی۔ انہوں نے جب پرویز کے گھر ریڈ کی تو امی بھی وہیں تھی، مردہ۔ انہوں نے اسی چھری سے اپنے دل میں ایسے زخم اتارے کہ وہ بھی چلے گئیں۔ اس کے بعد سے وہ بن گئی ہوں میں جو اب ہوں۔ میں نہ کسی کو دوست بناتی تھی، نہ کسی سے بات کرتی تھی، اپنے آپ کو میں نے ہر جذبے سے پاک کر لیا۔ مناج کی کہانی اپنے اختتام کو پہنچ گئی تھی۔ دورے کا پھوٹ پھوٹ کے رونے کو دل چاہ رہا تھا، مگر وہ نہیں روئی، وہ اپنے آپ پہ قابو کیے ہوئے تھی۔ خاموشی کچھ دیر دورے کے کمرے میں برقرار رہی، پھر دورے نے لب کھولے اور اپنی بات کی آغاز کیا۔ تمہاری امی کی آخری خواہش تھی کہ تم ایک باوقار لڑکی بنو، تم زندگی میں کچھ بڑا کرو مناج۔ تمہارے ابو کی بھی یہی خواہش تھی، تم کیوں ان سب کی خواہشات کا احترام نہیں کرتی؟ تمہاری امی اس لیے تو قربان نہیں ہوئی کہ تم وہ بن جاؤ جو تم اب ہو، وہ قربان اس لیے ہوئی تھی تاکہ تم ایک بہتر انسان بن سکو، تم خوش رہ سکو، وہ تمہیں آزاد کرنے کے لیے قربان ہوئی، اور تم اپنی امی کی قربانی کو رائیگاں کیسے جانے دے سکتی ہو؟ درے ٹھہر ٹھہر کے نرمی سے بولی۔ مناج کچھ دیر کچھ نہ بولی، وہ درے کی باتوں کے اوپر نظر ثانی کرتے گئی۔ میں نے کبھی اس طرح سے نہیں سوچا، مناج کچھ سوچتے ہوئے بولی۔ مناج تم کون ہو؟ درے نے اچانک سے سوال کیا تو مناج الجھ گئی۔ مطلب؟ مناج تم آج اقرار کرو گی خود سے کہ تم ایک باوقار مہارانی ہو، ایک مضبوط نفس کی بہادر لڑکی، تیار ہو؟ درے فشاں نے کہا۔ مناج مزید الجھی، اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ مگر یہ سچ تو نہیں، مناج نے کہا۔ کھڑی ہو جاؤ۔ مناج کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے درے فشاں نے حکم جاری کیا۔ مناج کھڑی ہو گئی۔ درے نے کھڑے ہو کے اس کے دونوں ہاتھ تھامے اور اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ اب جو میں کہہ رہی ہوں وہ دہراؤ، درے نے کہا۔ مناج نے سر اس بات میں ہلایا۔ میں مناج ایک باوقار مہارانی ہوں۔ درے نے ہر ایک لفظ پہ زور دیا۔ مناج کے حلق پہ جیسے پھندا سا لگ گیا۔ ایک عجیب سا احساس دل پہ سوار تھا، دل کو نادیدہ زنجیروں نے جکڑ لیا تھا، وہ نہیں بول پا رہی تھی۔ میں مناج، مناج کی آواز اٹکی۔ میں مناج ایک باوقار مہارانی۔ مناج کی آنکھ سے آنسو رواں ہوئے، دل میں موجود نادیدہ زنجیروں نے کھلنا شروع کر دیا تھا۔ اور میں ایک مضبوط نفس کی، درے نے کہا۔ مناج کے آنسو اب بھی اور تیزی سے روانہ ہوئے تھے، یہ اقرار اس کے وجود میں ایک قوت بھرنے لگا تھا۔ اور میں، مناج کی آواز کپ کپائی مگر اب کہنا آسان تھا، ایک مضبوط نفس کی، مناج نے اپنا سر جھکا لیا، بہادر اور دلیر لڑکی ہوں۔ بہادر، مناج نے اب درے کی آنکھوں میں دیکھا، اسے لگا جیسے وہ آزاد ہو رہی تھی، وہ جیسے رہائی پا رہی تھی۔ اور دلیر لڑکی ہوں، مناج نے کہا تو وہ دل پہ لگی، وہ اندیکھی زنجیریں اپنی گرفت ڈھیلی کرنے لگی اور جوں ہی فنا ہو گئیں۔ مناج کا جیسے وجود ہلکا پھلکا سا ہو گیا تھا، اس نے گہری سانس خارج کی، وہ ہنسنے لگی، یہ ہنسی کی فتح کی ہنسی تھی۔ پھر وہ ہنستے ہنستے رونے لگی، یہ آنسو خوشی کے آنسو تھے، مناج نے مناج کو فتح کر لیا تھا۔ رات کا وقت تھا، درے اپنے کلینک میں بیٹھی ہوئی تھی، چہرے پہ واضح تکان تھی۔ کچھ دیر میں کلینک میں حسام دروازے سے اندر آیا۔ درے کے انداز سے ظاہر تھا کہ وہ اس وقت اسی کی منتظر تھی۔ حسام کے چہرے پہ تکلفانہ مسکراہٹ تھی۔ رسمی علیگ سلیگ کے بعد درے نے بات کا آغاز کیا۔ جی حسام، مناج نے بتایا تھا کہ آپ کو کسی ضروری سلسلے میں ملنا ہے۔ درے فشاں کا انداز بالکل سپاٹ تھا۔ حسام مسکرا کے سر اوپر نیچے ہلانے لگا۔ جی، حسام نے ہاتھ میں موجود ڈاک ٹیبل پہ رکھے۔ درے نے انہیں اٹھا کے دیکھا، وہ ریہیب کے ڈاکومنٹ تھے۔ حسام اپنا ریہیب کھولنے جا رہا تھا اور یہ اس کے لیے آفیشیل ڈاکس تھے۔ درے کی آنکھوں میں دلچسپی در آئی، وہ ان ڈاکس کو غور سے پڑھنے لگی۔ دراصل میں کچھ ہفتوں میں اپنا ریہیب کھولنے جا رہا ہوں۔ ریہیب میری کمپنی فنڈ کر رہی ہے اور میرا مقصد ہے اس ریہیب کے ذریعے لوگوں کو مفت سہولیات فراہم کرنا۔ میں اپنے ریہیب کے لیے کچھ ذمہ دار ڈاکٹرز اور سائیکالوجسٹ تلاش کر رہا ہوں۔
بسم ناز نے آپ کو بتایا تو میں آپ کی طرف چلا آیا۔ دور فشاں کے چہرے پہ مسکراہٹ بکھر گئی، اس کی اور احمد کی ایسی پرورش کی گئی تھی، وہ نیکی کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتی تھی۔ یہ تو بہت اچھا ہے، آپ فکر نہ کریں، اگر اس کے پیچھے نیت خالص ہے اور واقعی یہ صرف اور صرف لوگوں کی فلاح کے لیے کھولا جا رہا ہے تو پھر میں آپ کے ساتھ ہوں۔ میں آپ کا بھرپور ساتھ دوں گی اور ڈاکٹرز کی ٹیم کا بھی انتظام کر دوں گی۔ دورے نے فوراً جواب دیا، جی بالکل، میں شکر گزار ہوں گا۔ حسام پرخلوص انداز میں بولا، اچھا میں ایک دفعہ ریہیب کی لوکیشن بھی دیکھنا چاہوں گی۔ دور فشاں نے کچھ سوچتی ہوئی کہا، ہاں بالکل، آپ کل صبح آ جائیں، میں آپ کو دکھا دوں گا، بس آج کل فنیشنگ چل رہی ہے، حسام نے بتایا۔ معمول کی گفتگو کے بعد وہ چلا گیا اور دور فشاں بھی اپنے گھر چلی گئی۔ اگلی صبح حسام اور درے ریہیب کی لوکیشن پہ پہنچ گئے تھے جہاں تعمیراتی کام جاری تھا۔ درے حسام کا ریہیب دیکھ کے بہت متاثر ہوئی تھی، صاف صاف ظاہر ہوتا تھا کہ ریہیب پہ بہت لگن کے ساتھ کام کیا گیا تھا۔ ویسے آپ نے کام بہترین کیا ہے، درے کا لہجہ متاثر کن تھا۔ دونوں اس وقت ریہیب کے باہر کھڑے تھے، اندر مشینز کی چلنے کی آوازیں باہر تک آ رہی تھیں۔ جی میں خود ایک معمار ہوں اور اپنے ریہیب کے اسٹرکچر پہ میں نے بہت محنت کی ہے، حسام نے سادگی سے بتایا، اس کے انداز میں بالکل بھی اکڑ نہیں تھی۔ ویسے عصام صاحب اس طرح سے ریہیب کھولنا وہ بھی مفت میں ایک بہت بڑا قدم ہے، آخر اس سب کے پیچھے آپ کی موٹیویشن کیا تھی؟ دورے کو احساس ہوا۔ دورے فشاں، دراصل میں نے اپنی جوانی خود نشے کے ہاتھوں ضائع کی۔ عصام کا سر ندامت کے مارے جھک گیا۔ اس کا سارا الزام مجھ پر ہے، میں نے اپنی ایڈکشن کی وجہ سے اپنی سابقہ بیوی کو بھی زندگی برباد کی، میں اپنی لت کی وجہ سے در بدر بھٹکا ہوں، میں نے جیل تک میں 3 خوفناک ماہ گزارے ہیں، میں نے لندن کی ریہاب میں تنہا زندگی گزاری ہے اور پھر میں واپس آیا تو اپنی بیٹی کی ایک ایک جھلک کے لیے ترسایا گیا۔ میں بس اپنی زندگی ضائع نہیں کرنا چاہتا، میں کچھ بڑا کرنا چاہتا تھا۔ اللہ نے مجھے راستہ دکھایا اور پھر وہاں سے میں نے اپنے اس خواب پہ کام کرنا شروع کیا۔ حسام بالکل سادہ سا بولا کرتا تھا، بہت نرمی سے، اس کا انداز کبر سے پاک تھا۔ متاثر کن؟ نرمی سے مسکراتی ہوئی دورے نے تبصرہ کیا، آپ نے اپنی زندگی سے کچھ سیکھا ہے حسام، آپ کو شرمندہ نہیں ہونا چاہیے، میں اس ریہیب کا حصہ بن کے اور بھی فخر محسوس کروں گی۔ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ اپنے ریہیب کا پیغام عام لوگوں تک کیسے پہنچائیں گے؟ دورے نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا۔ میں نے اس کے لیے بہت کچھ سوچا ہوا ہے، میں نے ایک سوشل میڈیا ٹیم مقرر کر رکھی ہے، ہمارے انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹس پہلے سے بنے ہوئے ہیں۔ میں اس ریہیب کی پروموشن کے لیے ہر ممکن راستہ اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ میں جگہ جگہ پوسٹرز لگواؤں گا، ٹی وی پہ ایڈ چلاؤں گا، ٹی وی کے لیے شارٹ فلمز وغیرہ بنواؤں گا، بس کسی طرح سے ہماری عوام کی توجہ بھی اس طرف مسکور ہو سکے۔ یہ نشہ ہمارے معاشرے میں بہت عام ہو گیا ہے، خاص طور پہ سگریٹ اور ویپس۔ ہم جب تک ان سے نفرت نہیں کریں گے، ان سے آزادی نہیں حاصل کر سکیں گے۔ میں آپ عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں ہمیں کس طرح سے کھا رہی ہیں، ہمیں کس طرح سے کھوکھلا کر رہی ہیں۔ دورے کو حسام کا دھیما سا انداز اچھا لگنے لگا، اس نے واقعی ہر چیز کی پلاننگ کر رکھی تھی۔ اللہ آپ کو کامیاب کرے حسام، میری یہی دعا ہے۔ حسام نے مسکرا کے آمین کہا۔ اسی وقت حسام اور دورے کی طرف ایک بلی چلتی ہوئی آئی، دورے نے اسے آگے بڑھ کے چھونا چاہا مگر وہ بلی فوراً سے دور ہو گئی۔ دورے پھر مایوسی سے پیچھے ہٹ گئی۔ دورے کے بعد حسام آگے بڑھا، وہ اپنے گھٹنوں کے بل پرسکون سا ہو کے بیٹھ گیا، اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، وہ بلی اس کے ہاتھ کو دیکھنے لگی، حسام پچکارتے ہوئے اپنے ہاتھ سے چٹکی بجانے لگا۔ دورے یہ سب تعجب سے دیکھ رہی تھی۔ بلی پھر ہچکچاتے ہوئے حسام کی طرف آنے لگی، دورے بالکل دنگ رہ گئی تھی۔ بلی حسام کی طرف آئی تو حسام اس کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرنے لگا، بلی بھی اپنے سر پہ حسام سے ہاتھ پھرواتے ہوئے بہت ہی محظوظ ہو رہی تھی۔ یہ آپ نے کیسے کیا حسام؟ وہ مجھ سے تو فوراً ڈر کے بھاگ گئی تھی، دورے نے آواز میں عجب لیے پوچھا۔ آپ نے اس کو اچانک سے گھیر لیا اس لیے وہ گھبرا گئی، آپ پہلے اس کے سامنے اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ دیتی، اسے یقین دلاتی کہ اسے آپ سے کوئی خطرہ نہیں ہے اور پھر اسے بلاتی، پھر وہ آپ کے پاس ضرور آتی، حسام نے کہا۔ یہ سب آپ نے کہاں سے سیکھا؟ دورے فشاں نے کہا۔ حسام زیر لب ہنس دیا۔ میں 30 کا ہوں مگر مجھے بلیوں سے اب بھی اتنا پیار ہے جتنا بچپن میں تھا۔ میں نے بلیوں کے ساتھ بہت زیادہ وقت گزارا ہے اور اب میں ان کی رگ رگ سے واقف ہوں۔ آپ کو بھی بلیوں کا شوق ہے؟ حسام نے اپنے دھیمے سے انداز میں بات ختم کی اور پھر وہ کھڑا ہو گیا۔ بلی اب اس کے پاؤں سے ٹکرے مار رہی تھی، یہ بھی ایک ہنر تھا، جانور کو اپنے آپ سے ایک جھٹکے میں محبت کروا دینا۔ ہاں، بلیوں کا شوق کسے نہیں ہوتا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کے پاس بلی ہوتی تھی جس کا نام معزہ تھا۔ مجھے تو بلیوں کا بہت شوق ہے مگر پالنے کا وقت نہیں ملتا، دورے نے کہا۔ میں اس کو گھر لے کر جاؤں گا، کافی سالوں سے میرے گھر میں کسی بلی نے قدم نہیں رکھا۔ آپ بتائیں کیا نام رکھا جائے اس ننھی سی جان کا؟ حسام نے دورے سے کہا۔ دورے کو حسام میں کچھ اچھا لگا، اس کا دل بہت سادہ سا تھا۔ دورے اس بلی کو دیکھنے لگی، اس کا چہرہ بہت ہی پیارا تھا، کان اس کے کالے تھے، ناک بھی کالی سی تھی، وہ بہت کیوٹ تھی، دیکھنے والے کو اس پہ پیار ضرور آتا تھا۔ ہاں، دورے نے سوچتے ہوئے کہا، اس کا نام ہم لونا رکھتے ہیں، کیا خیال؟ دورے نے کہا، جو حکم۔
وہ چاروں عافیت زندگی کی خفیہ بیسمنٹ میں بنے اس ملاقاتی کمرے میں جمع ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں مہر اور احمد کی وہ تصویر تھی، مسکراتا ہوا احمد اور مسکراتی ہوئی مہر جو کہ ہاتھ پہ ہاتھ ڈالے کھڑے تھے۔ سب کے ماتھوں پہ شکنیں ابھری ہوئی تھیں۔ ان کی تصاویر نے سب کو بے حد کنفیوزڈ کر دیا تھا۔ کیا ہمیں ڈرنا چاہیے لیڈی؟ دورانی نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ لیڈی اقتدار بھی گہری سوچ میں تھی۔ میں اتنی جلدی کوئی قدم نہیں لینا چاہتی، میں مزید انتظار کرنا چاہتی ہوں۔ ہمارے سامنے احمد ہے، احمد اگر واقعی یہ مہر کی زندگی میں اس لیے داخل ہوا ہے تاکہ ہمیں برباد کر سکے تو ہمیں محتاط ہونا پڑے گا۔ لیڈی اقتدار کو سوچنے کے لیے کوشش کر رہی تھی۔ تعاقب کرواتے ہیں اس کا، نیلوفر نے اپنی تجویز پیش کی۔ لیڈی اقتدار نے سرنفی میں ہلایا۔ بہت جلدی ہے یہ، ابھی کچھ بھی صاف نہیں ہے۔ فرض کرو کہ وہ ہمیں نقصان پہنچانا نہیں چاہتا، اگر ہم اس کا تعاقب کریں گے تو ہم اس کی توجہ لے سکتے ہیں۔ مجھے یقین ہے وہ سمجھ جائے گا، مجھے اس کی توجہ نہیں لینی، لیڈی اقتدار سوچتی ہوئی بولی۔ پھر ہم آخر کریں گے کیا؟ نیلوفر پریشانی کے عالم میں بولی۔ انتظار، مہر کا تعاقب کرو، کال سٹیپ کرو، اگر وہ ملیں گی تو ہمیں پتہ چل جائے گا۔ فی الحال دو امکان ہیں۔ لیڈی اقتدار اب لمبی ہو کے بیٹھی۔ اس نے ایک پرسکون سانس خارج کی، اس کے دماغ میں تصویر بننا شروع ہو چکی تھی۔ کیسے امکان؟ شمس نے پوچھا۔ پہلا امکان، وہ دونوں آپس میں اچھے دوستوں یا دوست سے بڑھ کے، اس صورت میں بھی ہم احمد کو مہر کے قریب برداشت نہیں کر سکیں گے۔ ان دونوں کو الگ کرنا ضروری ہوگا۔ لیڈی اقتدار کے ماتھے پہ بل اب ڈھیلے ہوئے۔ اور دوسرا امکان؟ اس بار بھی سوال پوچھنے والا شمس تھا۔ وہ مہر کے ساتھ کسی مقصد سے جڑا ہوا ہے، اس کا مقصد، اس کا عزم صرف ایک ہی ہے اور وہ ہے ہمیں تباہ کرنا۔ وہ یقیناً ہمیں گرانا چاہتا ہے۔ اس صورت میں بھی ہمیں دونوں کو الگ کرنا ہوگا۔ ایک کے بعد ایک سوالیہ نشان ابھرتا جا رہا تھا۔ اور ہم کیسے کریں گے لیڈی؟ دورانی نے پوچھا۔ مہر کو جرائم کی دنیا میں اپنا ساتھی بنا کے، یہ ایک نہ ایک دن تو ہونا ہی تھا۔ یہی ہمارا پلان تھا۔ لیڈی اقتدار کے چہرے پہ شیطانی مسکراہٹ بکھری۔ اگر دونوں صرف دوست ہیں تو کچھ دیر کے لیے ہم رک سکتے ہیں اور ٹھیک وقت کا انتظار کر کے مہر کو جرائم کی دنیا کا مہمان بنا سکتے ہیں، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہمیں یہ سب بہت جلد کرنا ہوگا۔ مگر جب تک احمد کے عزائم یقینی نہیں ہو جاتے ہم کوئی بھی قدم نہیں اٹھائیں گے۔ ہمیں احمد کی غیر ضروری توجہ نہیں لینی۔ لیڈی اقتدار کے دماغ میں لائے عمل تیار تھا۔ اور ہم اس کے عزائم کی تصدیق کیسے کریں گے؟ شمس بولا تو لیڈی اقتدار کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ دورانی نے لیڈی اقتدار کے اوپر نظر ڈالی، وہ بھی مسکرا رہا تھا۔ ہمیں تصدیق کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس بار دورانی بولا۔ لیڈی اقتدار نے سر ہاں میں ہلایا۔ احمد ایک بہت اچھا فریق ہے، یہی بات اس کی سب سے اچھی ہے۔ اسے جب جنگ کرنی ہوتی ہے تو وہ کھلم کھلا جنگ کرتا ہے، ڈرپوکوں کی طرح پیچھے سے وار نہیں کرتا۔ اسے جب اعلان جنگ کرنا ہوگا تو اس کا اشارہ ہم تک پہنچ جائے گا، اس لیے ہمیں صرف اشارے کا انتظار کرنا ہوگا۔ نیلوفر اور شمس بات کو سمجھ چکے تھے۔ لیڈی اقتدار اب کھڑی ہو گئیں، ان کے چہرے پہ اطمینان تھا۔ میری بات واضح ہو چکی ہوگی۔ مہر کے اوپر نظر رکھو، اس کی ہر ایک حرکت سے مجھے آگاہ کیا جائے۔ دورانی تم مہر کی ہر حرکت کو باریکی سے جانچو گے، ذرا سی بھی گڑبڑ نظر آئے تو آگاہ کر دینا۔ نیلوفر، تم مہر سے ایک بار پھر رابطہ کرنے کی کوشش کرو، اس کے قریب رہو، اسے احمد کے بارے میں گلوانے کی کوشش کرو۔ اور شمس، تم سب انتظام کرو گے، کون سا آدمی کس طرح سے تعاقب کرے گا وہ تم سنبھالو گے۔ ہم سب ایک ٹیم ہیں، اب اگر احمد آ گیا تو اس کا مقابلہ بھی ہم ہی کریں گے۔ تم سب کو سمجھ آ گئی ہے؟ آواز میں الگ سی جست تھی۔ سب نے ملکہ کی بات کو ذہن نشین کرتے ہوئے سر اس بات میں ہلایا۔ لیڈی اقتدار کی گردن مزید تن چکی تھی، وہ آنکھوں میں جست لیے اپنے قدم بڑھاتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی۔ شاہانہ چال میں روب اب بھی برقرار تھا۔ یہ تو طے تھا کہ اندھیرے اور برائی کی یہ ملکہ اتنی آسانی سے ٹوٹنے والی نہ تھی۔ اب آئندہ سے کام کی باتیں اس موبائل سے ہوں گی۔ امکان ہے کہ آپ کے اصل موبائل پہ کالز ٹیپ ہو رہی ہوں گی۔ میں ابھی سب کچھ نہیں بتانا چاہ رہا، مگر آئندہ سے کام کی باتیں اسی موبائل سے ہونے والی ہیں، ٹھیک؟ رات کا وقت تھا، مہر کام سے فارغ ہو چکی تھی، عنایا کمرے میں سو رہی تھی اور مہر دھیمی آواز میں اپنے نئے موبائل پہ احمد سے گفت و شنید کرنے میں مصروف تھی۔ اسے آفس میں ایک پارسل بھجوایا گیا تھا۔ احمد نے ساتھ ہی نوٹ بھیجا تھا کہ رات میں اسی موبائل سے وہ کال کرے گا۔ مہر نے اس کی بات پہ عمل کیا اور اسی سے موبائل سے کال کی۔ ٹھیک ہے، لیکن آفس کے لاکرز وہ کب دیکھیں گے؟ مہر سرگوشی کرنے والے انداز میں بولی۔ مجھے کچھ دن کا وقت چاہیے، پہلے مجھے تسلی کرنے دیں کہ میرا تعاقب کیا جا رہا ہے کہ نہیں۔ میں ابھی ان پہ اپنا مقصد کا اعلان نہیں کرنا چاہ رہا، بس آپ نے وہ لاکرز میرے بغیر نہیں کھولنے۔ احمد نے آخری فقرے پہ زور دیا۔ مہر سر اوپر نیچے ہلانے لگی۔ ہم میں سے تو نکل جائیں گے نا؟ مہر نے اپنی عدم یقینی کا اظہار کیا۔ آپ بس میری سنتے جائیں تو کچھ نہیں ہوگا۔ یہ لوگ بہت خطرناک ہیں، اگر آپ اکیلے اپنی جنگ لڑیں گی تو یہ لوگ آپ کو برباد کر دیں گے، اس لیے بس بھروسہ رکھیں، جیسے میں کہہ رہا ہوں ویسے کرتے جائیں، میں آپ کو اس سب سے نکال لوں گا۔ مہر پہ اطمینان سا مسکرا دی۔ اسے احمد کے الفاظ ہمیشہ کی طرح تسلی دینے میں کامیاب ہوئے تھے۔ اب آپ نے بس ادھر ادھر جانا ہے، ان لوگوں کا ایسا تاثر دینا ہے جیسا آپ ہیرے ڈھونڈ رہی ہیں، مجھے یقین ہے یہ آپ کر ہی لیں گی۔ میں کال رکھتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اور کال کٹ گئی۔ مہر نے موبائل کانوں سے جدا کیا، اس کے چہرے پہ سنجیدگی تھی، اس کی روح اب بھی بے چین تھی۔ آخر کب وہ اس سے سب سے نکلنے والی تھی؟ وہ چاہتی تھی بس وہ آنکھ کھولے، اگلے لمحے سب ہی ختم ہو گیا ہو، وہ اس سب سے آزاد ہو گئی ہو۔
یہ ایک ریسٹورانٹ کا منظر ہے۔ ریسٹورانٹ بہت ہی خوبصورت علاقے میں واقع ہے۔ آس پاس گھنے درخت اور جنگلات موجود تھے۔ دور پیشاں شیشے کی دیوار کے پاس بیٹھی موبائل پہ مگن تھی۔ اس نے ایک لال شرٹ پہ بلو جینس کی اسکرٹ پہنی تھی، بالوں کو آج جوڑے میں مکید کیا ہوا تھا۔ کچھ دیر میں مناج وہاں پہ آئی تھی۔ وہ بھی اچھے سے تیار ہوئی تھی۔ اس کی چال اب پہلے سے کم بے جان تھی، البتہ انداز اب بھی کچھ مشینی سا تھا۔ یہ مشینی انداز اب اس کی فطرت بن چکا تھا، مگر اندر سے وہ قدرے بہتر تھی۔ اس کے زخم بھی آہستہ آہستہ بھرنے لگے تھے۔ آج بھی درِ فشاں کے ساتھ اس کا ایک سیشن تھا، جس کے سلسلے میں درے نے اسے ایک خوبصورت سے ریسٹورانٹ میں بلوایا تھا۔ رسمی الیکس لے کے بعد دونوں نے معمول کی باتیں کی۔ درے نے پچھلے ہفتے کا حال احوال دریافت کیا۔ مناج بھی اسے سب بتاتے گئی۔ اس ہفتے کیا ٹھیک ہوا تھا، کون سے چیلنجز آئے، وہ درِ فشاں کو تفصیل سے بتاتے گئی۔ درِ فشاں بھی سرت سے اسے سنتے گئی۔ ڈپریشن ایک دلدل کی طرح ہوتا ہے مناج، ایک دلدل جس میں انسان اپنے آپ کو قید کر لیتا ہے۔ وہ جتنا اس دلدل کے بارے میں سوچتا ہے، وہ اتنا ہی اسی میں دھنستے جاتا ہے۔ دلدل سے پتہ ہے کیسے نکلا جاتا ہے؟ اپنے آپ کو آزاد چھوڑ کے، اپنے منفی خیالات سے جان چھڑا کے۔ دلدل میں انسان جتنا زیادہ دھنسا ہوا ہوتا ہے، اس سے اتنے ہی نکلنے میں وقت درکار ہوتا ہے، اور توانائی بھی۔ درے اسے سب سمجھا رہی تھی، مناج بھی درے کی باتوں کو پوری طرح سے سمجھ رہی تھی۔ مناج اب اپنی خالہ سے اچھے تعلقات رکھتی تھی۔ اسے یاد تھا کہ وہ کس طرح کتنے سال اس کے آگے پیچھے گھومتی رہتی تھی۔ مناج نے اب ان سے تعلقات درست کیے۔ وہ آئے دن ان کے ساتھ گھومنے جاتی تھی۔ وہ جیسے اپنے ضائع کیے ہوئے سالوں کا مداوع کرنا چاہ رہی تھی۔ ڈپریشن کی بہت سی اقسام ہیں، بہت درجات ہیں۔ تم اپنے خیالات کی قید میں تھی، تمہارے ساتھ چائلڈ ہوڈ ٹراما جڑا ہوا تھا۔ یہ ایک سنگین مرض ہوتا ہے، مگر اس سے نکلا بھی جا سکتا ہے۔ مجھے یقین ہے تم جیسے جیسے اس دلدل سے قدم بڑھاتے جاؤ گی، تم یہ دنیا اتنی ہی پسند آئے گی۔ تم آزادی سے اپنی روح پہ اترتے محسوس کرو گی مناج۔ وہ روز صبح واک پہ جاتی تھی۔ اسے قدرت میں وقت گزارنا اچھا لگتا تھا۔ اسے اچھا لگتا تھا آسمان کو دیکھنا، چڑیا کا چہچہانا بھی اسے اچھا لگتا تھا۔ بارش ہوتی تو اس میں نہایا کرتی۔ اسے اپنی آزادی اچھی لگتی تھی۔ اسے اپنی قید اب یاد نہیں آتی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ بہتری کی طرف جا رہی تھی۔ تم نے اپنے آپ کو اپنے خیالات سے آزاد رکھنا ہے۔ تمہارا دماغ باز نہیں آئے گا، وہ تمہیں آئے دن منفی چیزیں سوچنے پہ مجبور کرے گا، لیکن تم نے اپنے اس بگڑے ہوئے اعضاء کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکنے۔ تمہیں اس پہ کا سپہ سالار بننا ہے مناج۔ تمہیں اسے قابو میں کرنا سیکھنا ہے مناج۔ تمہیں اپنے نفس کو مضبوط کرنا ہے مناج۔ کبھی کبھی وہ صبح صبح اٹھتی تھی، اس کی چال بالکل بجھ جاتی تھی۔ ایک دفعہ پھر سے اس کے سامنے سب منظر دہرانے لگتے تھے، مگر اب وہ درِ فشاں کی باتوں پہ عمل کرتی تھی۔ وہ اپنے خیالات کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتی تھی، بلکہ اب ان کا مقابلہ کرتی تھی۔ اس نے اپنے ماضی کو اب اپنی طاقت بنا لیا تھا۔ اپنے آپ کو ہر وقت مصروف رکھو، کوئی مشغلہ تلاش کر لو، کوئی سرگرمی تلاش کر لو، مگر اپنے آپ کو فارغ نہ رکھو۔ ایک وقت آئے گا جب تمہارے منفی خیالات تمہیں خود ہی تنگ کرنا چھوڑ دیں گے، کیونکہ تمہارے پاس ان کے لیے وقت ہی نہیں رہے گا۔ تمہیں ہر صورت اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ وہ صبح اٹھ کے واک کر کے اپنے گھر کے قریب ہی ایک لیڈیز جم تھا، وہاں جاتی تھی۔ وہ اپنے جسم کا خیال رکھتی تھی، وہ کسرت کرتی تھی، گھر آ کے ناشتہ بناتی تھی اور اپنی خالہ کی بھی مدد کرتی تھی۔ صبح سے شام تک وہ لا پریکٹس کرتی تھی۔ اس سب کے درمیان مناج کو پروجیکٹ ہرر بھی مل چکا تھا۔ ہرر میں اس نے ایک نئی روح پھونک دی تھی۔ وہ ہرر پہ بھی ساتھ ساتھ کام کرتے رہتی تھی۔ ہرر نے اس کی زندگی میں ایک مقصد بھر دیا تھا۔ وہ ایک قدم بڑھانے کے لیے بھی تیار تھی۔ اور اس سب میں اپنے رب کو نہ بھولنا۔ یاد رکھو جو بھی ہوتا ہے اس کی اجازت سے ہوتا ہے، وہ قدیر ہے۔ تم نے اپنے رب کو نہیں بھولنا، تمہیں بس وہی کرنا ہے جو اسے راضی کرے۔ رب کو جانے بغیر دنیا کی کوئی بھی شے حاصل کرنا بے وقوفی ہے۔ تم اس رب کو بھی جانو اور اپنی دنیا کو بھی سنوارو۔ وہ اللہ تمہاری اب تک مدد کرتے آ رہا ہے، وہ آگے بھی تم پہ مہربان ہوگا۔ درِ فشاں نے اپنی بات مکمل کی۔ مناج مسکرا دی۔ وہ بھی تیار تھی، ایک دفعہ پھر سے اڑان بھرنے کے لیے، آسمانوں کی پرواز کرنے کے لیے، بادلوں کی سیر کرنے کے لیے، دنیا کو فتح کرنے کے لیے۔ مناج اب تیار تھی۔ اچھا جی، تو چھٹا چیپٹر بھی ختم ہو گیا ہے۔ 6 چیپٹر ہو گئے اور 6 اور رہ گئے، مطلب ہم بالکل سینٹر میں پہنچ گئے ہیں۔ مناج بھی اس پروجیکٹ پہ کام کر رہی ہے، ان دشمنوں کو ختم کرنے والا جو پروجیکٹ ہے۔ احمد اور مہر بھی کچھ کام کر رہے ہیں، تو یہ شاید آخر میں جا کے مل جائیں اور پھر مل کے مقابلہ کریں شاید۔ ان سب میں جو مین پوائنٹ ہے وہ درِ فشاں ہے۔ درِ فشاں احمد کی بہن ہے، مہر کی بیٹی کی بھی ڈاکٹر ہے، یہاں سے مناج کی بھی ڈاکٹر ہے، تو یہ ساروں کا نا مل مین پوائنٹ بنی ہوئی ہے ساروں کا۔ تھوڑی تھوڑی مجھے لگ رہا ہے کہ اتنا بھی کوئی اچھا نہیں ہوتا۔ مجھے نا وہ کریکٹر جو بہت ہی اچھے ہوتے ہیں وہ اچھے نہیں لگتے، کیونکہ وہ مجھے فیک لگتے ہیں۔ مجھے گرے کریکٹرز اچھے لگتے ہیں، ان میں کچھ برائیاں بھی ہونی چاہیے۔ سب بالکل اچھے اور برے نہیں ہوتے۔ فی الحال تو مجھے یہ بہت ہی اچھی لگ رہی ہے، ہر کسی کی اتنی مدد کرنا، ہر کسی کے کام آنا،
اچھا لگتا ہوگا، سب کو ہی اچھا لگتا ہوگا، لیکن اس کی کوئی برائیاں بھی تو کرے ساتھ-ساتھ، اس کی برائی نہیں کر رہا ابھی تک رائٹر کوئی بھی، شاید آگے برائی ہو جائے اس کی میں برائی کا انتظار کر رہی ہوں اچھا جی، دعاؤں میں یاد رکھیں اور اللہ حافظ۔